السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ کتاب سیکنگ آنسرز نیو ورلڈ ویو تھیوریز ایز منگ لو کے کچھ حصوں پر گہرائی سے بات کر رہے ہیں۔ یہ ان کا 9واں انگریزی الیکٹرانک ایڈیشن یعنی 9.3 ایڈیشن ہے۔ کتاب کا مقصد جہاں تک میں سمجھی ہوں ایک جدید اور آپ کہہ لیں عقلی عالمی نظریہ پیش کرنا ہے۔ جی ہاں، ایک فریم ورک جیسے ہمارے علم کے لیے، ہماری آئیڈیالوجی کی رہنمائی کے لیے۔ بالکل۔ مصنف خود کہتے ہیں کہ یہ کوئی خاص ہنر نہیں جس سے آپ روزی کما سکیں، لیکن ایک عقلی عالمی نظریے کے بغیر وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ معیاری زندگی گزار رہا ہے۔ صحیح۔ اور یہ بھی کہ یہ کتاب کوئی ایک کہانی نہیں ہے، یہ تو قدرتی سائنس سے لے کر سماجی سائنس تک مختلف موضوعات پر مضامین کا ایک مجموعہ ہے۔ ہاں، اس میں نظریات ہیں، مفروضے ہیں، سائنس فکشن بھی ہے، تبصرے، بات چیت، سب کچھ ملا جلا ہے۔ جی، یہ سائنسی سے زیادہ فلسفیانہ ہے۔ مصنف نے خود مانا ہے کہ تخیل کا بہت استعمال کیا ہے اور خبردار بھی کیا ہے کہ اس میں غلطیاں ہو سکتی ہیں، مغالطے ہو سکتے ہیں، لیکن کچھ مفید معلومات بھی ہیں ان کے خیال میں۔ بالکل، غور و فکر کے لیے کافی مواد ہے۔ اور ایک دلچسپ بات ان کی دستبرداری بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسانی مستقبل کو دیکھتے ہوئے وہ اس کتاب کے مواد کی مفت تقسیم کی اجازت دیتے ہیں، بلکہ اسے فروغ بھی دیتے ہیں۔ ہاں، کیونکہ وہ بتا رہے تھے کہ 1998 سے اس کی کمرشل تقسیم کے راستے وہ بند ہے۔ اور وہ واضح کرتے ہیں کہ یہ ان کے ذاتی خیالات ہیں اور تمام غلطیوں مغالطوں کی ذمہ داری وہ خود لیتے ہیں۔ جی، تو آج ہم کن چیزوں پر بات کریں گے؟ ہم دیکھیں گے کہ کائنات کے ممکنہ انجام پر ان کے کیا خیالات ہیں، زندگی کا مقام کیا ہے کائنات میں، پھر وہ انفارمیشن ایولیوشن تھیوری، ارتقاء کی قیمت، انسانی وجود کا بحران، تہذیب کی بحالی، انسان اور خداؤں کا تصور، اور انسان اور خلائی مخلوق، ان سب پر مصنف کے خیالات کا جائزہ لیں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پہلا بڑا سوال، کیا دنیا کا کوئی انجام ہے؟ بہت سی تھیوریز ہیں، ہیٹ ڈیتھ، بگ کرنچ، لیکن مصنف کہتے ہیں کہ نہیں، کائنات کی کوئی حرارتی موت نہیں ہوگی۔ یہ تو کافی بڑا دعویٰ ہے۔ اس کی بنیاد کیا ہے؟ دیکھیں نا، ان کی دلیل تھرموڈائنامکس کے قوانین پر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تھرموڈائنامکس کا دوسرا قانون، جو انٹروپی یعنی بگاڑ کے بڑھنے کی بات کرتا ہے، وہ ایک بند نظام پر لاگو ہوتا ہے جس کا کوئی باہر کا ماحول ہو۔ اچھا۔ لیکن کائنات بحیثیت مجموعی، اس کا تو کوئی بیرونی ماحول نہیں ہے، وہ خود ہی اپنا ماحول ہے۔ تو ان کے مطابق یہ قوانین پوری کائنات پر اس طرح نہیں لگتے جس طرح ہم کسی لیبارٹری کے سسٹم پر لگاتے ہیں۔ اچھا، تو اگر حرارتی موت نہیں ہوگی تو پھر کائنات کی توانائی کا کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ ہمیشہ ایسے ہی رہے گی؟ وہ ضائع نہیں ہوتی؟ ان کا کہنا ہے کہ ماس انرجی کی تبدیلی یعنی مادے کا توانائی میں اور توانائی کا مادے میں بدلنا، یہ کائنات میں ہر جگہ اور ہر وقت ہو رہا ہے۔ وہ خاص طور پر بلیک ہولز کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ بلیک ہولز کو؟ وہ تو تباہی کی علامت سمجھے جاتے ہیں اکثر۔ جی، لیکن مصنف انہیں صرف تباہ کن نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں یہ مادے کو ری سائیکل کرنے والی قدرتی مشینیں ہیں جو پرانے مادے کو لے کر توانائی سے بھرپور نیا مادہ بناتی ہیں۔ آپ انہیں کائنات کے خلیے کہہ سکتے ہیں۔ کائنات کے خلیے؟ واہ! جی، یہ ایک مسلسل دائمی چکر ہے۔ یہ کوئی بگ بینگ یا بگ کرنچ جیسا ایک واقعہ نہیں جو اچانک ہو۔ وہ ناسا کی تصویروں کا حوالہ بھی دیتے ہیں، یہ دکھانے کے لیے کہ کائنات ہر طرف، دور نزدیک، ماضی حال، توانائی سے بھرپور مادے سے بھری ہوئی ہے، اور یہ مادہ کافی یکساں طور پر پھیلا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو ریڈ شفٹ ہم دیکھتے ہیں دور کی کہکشاؤں سے آتی روشنی میں، جسے عام طور پر کائنات کے پھیلاؤ کا ثبوت مانا جاتا ہے، مصنف اس کی وجہ کچھ اور بتاتے ہیں؟ بالکل۔ ان کے مطابق ریڈ شفٹ خلا کے پھیلنے اسپیس ڈائلیشن کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ روشنی جب اربوں سال سفر کرتی ہے تو اس دوران اس کی توانائی میں تھوڑا تھوڑا ضیاع انرجی لاس ہوتا جاتا ہے، یہ اس وجہ سے ہے۔ بگ بینگ تھا، نہ کوئی بگ کرنچ ہوگا؟ ان کے نظریے کے مطابق نہیں، یہ دنیا لامتناہی ہے، لازوال ہے، اور ہمیشہ آپ کہیں بے چین ہے، بدل رہی ہے۔ امید ہمیشہ ہے، خوبصورتی ہمیشہ ہے۔ تو پھر خطرہ کیا ہے؟ اگر کائنات خود ہمیں ختم نہیں کرے گی تو؟
مصنف کے نزدیک سب سے خطرناک چیز خود ہم ہیں، ذہین زندگی جو خود کو تباہ کر سکتی ہے، ایٹمی جنگ سے، ماحولیاتی تباہی سے۔ یہ تو گہری بات ہے۔ اچھا، اگر کائنات ایسی ہے لامتناہی، خود کو زندہ رکھنے والی، تو پھر اس میں ہم جیسی زندگی کا کیا مقام ہے، کیا مقصد ہے؟ مصنف کا خیال ہے کہ زندگی، خاص طور پر اعلیٰ ذہین زندگی، کائنات کی جو مطلق سچائی ہے، جو حتمی حقیقت ہے، اس کے قریب تو جا سکتی ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کر سکتی ہے، لیکن شاید اسے کبھی پوری طرح پا نہیں سکتی۔ تو پھر ارتقاء کیوں ہوا؟ اس کا مقصد کیا بنا؟ وہ تجویز کرتے ہیں کہ زندگی کے ارتقاء کا ایک بنیادی مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ مادہ یعنی میٹر وہ خود کو سمجھے، اپنی ہی موجودگی، اپنی پیچیدگی کو جانے، اور اپنی جو ارتقائی کامیابیاں ہیں، جو معلومات اس نے حاصل کی ہے، جو ساخت بنائی ہے، اسے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لے۔ ہمیشہ کے لیے محفوظ کرنا یعنی ابدی زندگی، ایٹرنل لائف۔ لیکن اگر کائنات خود ہی بدل رہی ہے، ری سائیکل ہو رہی ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ ہاں، یہی تو اصل چیلنج ہے۔ ابدی وجود پانے کے لیے اعلیٰ ذہین زندگی کو مصنف کے مطابق کائنات کی ان جگہوں پر جانا ہوگا جہاں یہ مادے اور توانائی کی تبدیلی کی جو شدید اثرات ہیں، یعنی جو ری سائیکلنگ کا عمل ہے، وہ کم سے کم ہو۔ اور ایسی جگہیں کہاں ہیں؟ ان کے خیال میں یہ کہکشاؤں کے بیرونی کنارے ہو سکتے ہیں، جہاں نسبتاً سکون ہو، جہاں وہ زیادہ لمبے عرصے تک آپ کہیں محفوظ رہ سکیں۔ تو گویا ہمارے پاس دو راستے ہیں، یا تو اپنی کہکشاں میں رہ کر اس کے چکر کا حصہ بنے، یا پھر علم اور ٹیکنالوجی کے ذریعے گہری خلا کی طرف نکل جائیں۔ یہ تو بہت بڑا فیصلہ ہے۔ یقیناً، اور یہ سب منحصر ہے ہمارے علم پر۔ اگر ہم پہلے تو خود کو تباہ نہیں کرتے، جی، جو کہ ایک بڑا اگر ہے۔ بالکل، اور اگر ہم کائنات کے جو بنیادی راز ہیں، کشش ثقل کیا ہے، روشنی سے تیز رفتاری ممکن ہے یا نہیں، مادے اور توانائی کی تبدیلی پر کنٹرول کیسے ہو، زندگی کی اور کون سی شکلیں ممکن ہیں، اگر ہم ان پر عبور حاصل کر لیتے ہیں، تبھی شاید ہم ابدی زندگی کی طرف کوئی قدم اٹھا سکیں۔ یہ ہمیں مصنف کے ایک اور بہت ہی اہم، شاید سب سے زیادہ انقلابی نظریے کی طرف لاتا ہے، انفارمیشن ایولیوشن تھیوری، یعنی معلومات کے ذریعے ارتقاء۔ عام طور پر تو ہم ارتقاء کو جینز سے جوڑتے ہیں نا؟ جی ہاں، اور مصنف یہیں سے بات شروع کرتے ہیں۔ روایتی طور پر زندگی کا ارتقاء حیاتیاتی معلومات جو جینز میں ہوتی ہے اس کے ذریعے ہوتا رہا ہے۔ جینز اسے ریکارڈ کرتے ہیں، سٹور کرتے ہیں اور اگلی نسل تک پہنچاتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن مصنف کا کہنا ہے کہ جب زندگی ارتقاء کے ایک خاص، آپ کہیں ترقی یافتہ مرحلے پر پہنچتی ہے، تو وہ معلومات کو محفوظ کرنے اور آگے بڑھانے کا ایک زیادہ تیز، زیادہ مؤثر طریقہ اپنا لیتی ہے، اور وہ ہے سوچ، تھنکنگ، یعنی دماغ کی جو حرکت ہے، اس کا جو طریقہ ہے۔ ایک منٹ، یعنی سوچ خود جینز کی جگہ لے رہی ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ سوچ تو وہ تو غیر مادی سی چیز لگتی ہے۔ یہ ایک بتدریج عمل ہے۔ مصنف کے مطابق اس کی شروعات تب ہوئی جب انسانوں نے معلومات کو اپنے دماغ سے باہر ریکارڈ کرنا شروع کیا، جیسے یاد رکھنے کے لیے گرہیں لگانا، لکڑی یا پتھر پر نشان بنانا۔ اوہ، لکھائی، کتابیں۔ بالکل، اور آج کل تو لیزر ڈسک ہیں، میگنیٹک ٹیپ، ہارڈ ڈرائیوز، کلاؤڈ، یہ سب ایک طرح سے جینز کے متوازی یا متبادل بن گئے ہیں حیاتیاتی معلومات کو رکھنے کے لیے۔ معلومات کی ریکارڈنگ، اس کا آؤٹ پٹ، اس کی نقل، یہ سب اب انسانی دماغ کر رہا ہے کمپیوٹر کی مدد سے۔ یہاں تک کہ جین کی مرمت بھی مصنوعی ہو رہی ہے۔ جی ہاں، جین کی جو قدرتی خود مرمت تھی، اس کی جگہ اب مصنوعی جینیاتی مرمت، آرٹیفیشل جین ریپیئرنگ لے رہی ہے۔ تو مستقبل میں زندگی کی تقدیر جینز کے بجائے دماغ کی سوچ سے کنٹرول ہوگی۔ اور یہ سوچ کی معلومات حیاتیاتی معلومات سے زیادہ تیزی سے ارتقا کرتی ہے؟ کہیں زیادہ تیزی سے، کیونکہ یہ حیاتیاتی ساخت پر، جسم پر پوری طرح منحصر نہیں ہے۔ یہ دماغ کی حرکت کا ارتقاء ہے۔ مصنف یہاں رچرڈ ڈاکنز کے میم کے تصور کا بھی ذکر کرتے ہیں، وہ ثقافتی آئیڈیا جو ایک دماغ سے دوسرے میں جاتا ہے۔ ہاں، جیسے جینز جاتے ہیں۔ بالکل، اور وہ پروفیسر ڈیوڈ سوزوکی کے اس خیال کا بھی حوالہ دیتے ہیں کہ جین کا ارتقاء اب دماغ کے ارتقاء سے بدل جائے گا۔ تو یہ سوچ کی معلومات ہے کہاں؟ کیا یہ صرف میرے یا آپ کے دماغ میں ہے؟ نہیں، مصنف اس سے آگے کی بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تمام انسانی دماغ
اور تمام مصنوعی معلوماتی ٹرمینلز یعنی کمپیوٹر، لائبریریاں، انٹرنیٹ سب کچھ یہ مل کر ایک عالمی سوچ معلوماتی ارتقائی نظام بنا رہے ہیں، گلوبل تھنکنگ انفارمیشن ایولیوشن سسٹم۔ ایک عالمی دماغ جیسا؟ ایک طرح سے یہ خودکار ہے۔ آپ اس میں ایک چھوٹا سا آئیڈیا ڈالیں، وہ دوسروں سے ملے گا، ترتیب و ترکیب ہوگی اور نئے پیچیدہ خیالات، ڈیزائن، نظریات بن سکتے ہیں۔ یہ توانائی پر مبنی ہے اور توانائی کو کنٹرول بھی کر سکتا ہے۔ اس نظریے کا سب سے آپ کہیں چونکا دینے والا پہلو کیا ہے؟ شاید سب سے زیادہ حیران کن نقطہ موت اور ابدیت کے بارے میں ہے۔ دیکھیے، حیاتیاتی ارتقاء جو جینز پر تھا، اس کے لیے موت ضروری تھی۔ ہر نسل کی زندگی محدود تھی، وہ ارتقاء کی اکائی تھی۔ جی، لیکن سوچ کی معلومات کے ارتقاء کے لیے مصنف کہتے ہیں انفرادی ذہنی ہستیوں کا ہمیشہ زندہ رہنا، یعنی ایٹرنل لائف آف انڈیویجولز، یہ زیادہ مؤثر ہو سکتا ہے۔ زیادہ مؤثر کیسے؟ کیونکہ ایک بہت لمبی عمر یا ہمیشہ زندہ رہنے والا دماغ وہ کہیں زیادہ معلومات جمع کر سکتا ہے، اسے پروسیس کر سکتا ہے اور نئی معلومات تخلیق کر سکتا ہے۔ تو یہ نیا ارتقائی نظام ہمیں نہ صرف لمبی عمر دے سکتا ہے بلکہ شاید آخر کار انسانی ابدیت، ہیومن ایٹرنٹی کی طرف لے جائے۔ یہ تو واقعی ایک بالکل ہی نیا زاویہ ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں لاگت کے تصور پر۔ مصنف نے ارتقاء اور وجود کی لاگت کے لیے کچھ فارمولے بھی دیے ہیں، جیسے C=QX۔ کیا آپ اسے آسان الفاظ میں سمجھا سکتے ہیں؟ جی، یہ تھرمو ڈائنامک سوشو بایولوجی کا ایک تصور ہے۔ فارمولے سے زیادہ اس کے پیچھے کا خیال اہم ہے۔ یہاں Q کا مطلب ہے کسی ایک نظام جیسے ہماری کہکشاں، اس کی کل خرچ شدہ یا منتشر شدہ توانائی، ڈسپیٹڈ انرجی۔ ٹھیک ہے۔ اور X اس نظام میں موجود ذہین زندگی کی مختلف انواع یعنی سپیشیز کی تعداد ہے۔ نظریہ یہ ہے کہ عام طور پر ایک بائیو سسٹم میں صرف ایک ہی ذہین نوع ابھرتی ہے۔ اب اگر ہم پوری کائنات کی سطح پر دیکھیں تو جتنی زیادہ مختلف ذہین انواع بچیں گی، یعنی X جتنا زیادہ ہوگا، فی نوع ارتقاء اور وجود کی قیمت یا لاگت C اتنی ہی کم ہوگی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کائنات میں اگر اور بھی ذہین تہذیبیں ہوں تو ان کا ہونا ہمارے لیے فائدہ مند ہے، مقابلہ نہیں بلکہ ایک طرح کا تعاون۔ بالکل، مصنف کا زور اسی بات پر ہے۔ ایک ہی نوع کے اندر تو مقابلہ ہوتا ہے جیسے انسانوں میں، لیکن کائنات کی سطح پر مختلف ذہین انواع کے درمیان ایک دوسرے کی تکمیل، کمپلیمنٹیشن اور تعاون کا رشتہ زیادہ اہم ہے۔ تکمیل کیسے؟ جتنا ان انواع میں حیاتیاتی یا معلوماتی فرق زیادہ ہوگا، اتنا ہی ان کا تعاون زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ وہ ایک دوسرے سے وہ کچھ سیکھ سکتے ہیں جو خود نہیں جانتے۔ اس سے مجموعی لاگت کم ہوتی ہے اور کائنات کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ اور کسی ایک نوع کی آبادی، جیسے انسانوں کی آبادی، اس کا کیا کردار ہے اس لاگت میں؟ آبادی کا براہ راست تعلق لاگت C سے نہیں، بلکہ اس نوع کے اپنے سسٹم کی کارکردگی سے ہے۔ آبادی کا ایک بہترین لیول ہوتا ہے۔ اگر آبادی بہت کم ہو تو ارتقاء سست ہو سکتا ہے۔ اگر بہت زیادہ ہو جائے تو وسائل پر دباؤ، ماحول کی تباہی اور یہ انحطاط، ڈیجنریشن کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ بات تو ہمیں سیدھا انسانی وجود کو درپیش بحرانوں کی طرف لے آتی ہے۔ مصنف نے اس پر بھی بات کی ہے نا؟ جی ہاں، انہوں نے ایک بحرانوں کا جدول، کرائسس ٹیبل پیش کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ موجودہ دور سے لے کر آپ کہیں اگلے 1000 سال یعنی 3000 عیسوی تک 3 بڑے خطرے ہیں: آبادی کا دھماکہ، ماحولیاتی تباہی اور بہت بڑی تباہ کن جنگ۔ اور ان کا حل بھی بتائے ہیں: آبادی پر کنٹرول، ماحول کا تحفظ اور سب سے اہم، معاشرے کے ارتقاء، خاص طور پر سوچ کی معلومات کے ارتقاء کی رفتار کو تیز کرنا، کیونکہ اعلیٰ سوچ اور علم ہی ان مسائل کا حل نکال سکتا ہے۔ اور مستقبل بعید میں کیا خطرات ہیں؟ آگے چل کر وہ کہتے ہیں تقریباً 20,000 عیسوی تک جینیاتی نقاص کا مسئلہ بڑھ سکتا ہے، کیونکہ قدرتی انتخاب تو کمزور ہو گیا ہے اور مصنوعی جینیاتی اصلاح شاید ابھی اتنی اچھی نہ ہو۔ پھر لاکھوں سال بعد کسی بڑے سیارچے، ایسٹرائیڈ کے زمین سے ٹکرانے کا خطرہ۔ او خدایا! اور پھر اربوں سال بعد ہمارے سورج کی موت، جب وہ پھیل کر ایک سرخ دیو، ریڈ جائنٹ بنے گا اور زمین سمیت پورے اندرونی نظام شمسی کو ناقابل رہائش بنا دے گا۔ ان سب کا بھی کوئی حل سوچا ہے مصنف نے؟
ہاں، ممکنہ حل بھی سوچے ہیں۔ جینیاتی مرمت کی ٹیکنالوجی بہتر کرنا، سیارچوں کا رخ موڑنا، اور آخرکار سورج کے بجھنے سے پہلے نظام شمسی چھوڑ کر گہری خلا میں ہجرت کر جانا۔ اگر ہم ان بحرانوں پر قابو نہ پا سکے، خاص طور پر ماحول والے پر، تو کیا ہوگا؟ کیا تہذیب ختم ہو جائے گی؟ کیا دوبارہ شروع ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے مصنف نے تہذیب کی بحالی، سویلائزیشن ریکوری کا ایک جدول دیا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ اگر ماحولیاتی نظام تباہ ہو جائے تو بحالی میں کتنا وقت لگے گا، یہ تباہی کی شدت پر منحصر ہے۔ اچھا۔ اگر تباہی مکمل ہو، مطلب انسان ختم ہو جائیں اور شاید ارتقاء کا کام کسی اور نو جیسے چوہوں کو سنبھالنا پڑے، تو نئی ذہین زندگی بننے میں کروڑوں سال لگ سکتے ہیں۔ اگر نقصان کم ہو تو بحالی جلدی ہو سکتی ہے، لیکن ایک حد ایسی بھی آ سکتی ہے جہاں نقصان ناقابل تلافی ہو اور زمین پر پیچیدہ زندگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ یہ تو بہت سنجیدہ منظرنامے ہیں۔ یہاں کیلی نقطہ کیا ہے آپ کے خیال میں؟ کلیدی نقطہ یہ لگتا ہے کہ ماحولیاتی بحران اکثر تہذیب کے شروع میں ہی آ جاتا ہے، جب ٹیکنالوجی تو بڑھ رہی ہوتی ہے لیکن اس کے اثرات کو سمجھنے اور سنبھالنے کی سماجی اور علمی سمجھ وہ پختگی نہیں آئی ہوتی۔ ہاں، یہ تو آج کل بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ بالکل، اس پر قابو پانا بہت مشکل ہے۔ اس کے لیے قدرتی اور سماجی علوم دونوں میں بہت اعلیٰ درجے کی ترقی اور ان میں ہم آہنگی چاہیے۔ مصنف کا خیال ہے کہ شاید کائنات میں بہت سی ذہین تہذیبیں اسی مرحلے پر آ کر ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ نہ کرے۔ اچھا، ان چیلنجز سے نمٹتے ہوئے فرض کریں اگر انسانیت بچ گئی اور ترقی کرتی رہی تو مستقبل کا انسان کیسا ہو سکتا ہے؟ مصنف نے انسان اور خدا کے عنوان سے کچھ قیاس آرائیاں کی ہیں، یہ کیا ہیں؟ جی، یہ ایک طرح کا تجزیاتی سائنس فکشن ہے۔ مصنف تصور کرتے ہیں کہ اگر انسان مادے اور توانائی کی تبدیلی، ماس انرجی ٹرانسفارمیشن پر مکمل کنٹرول حاصل کر لے تو وہ کیا کر سکے گا؟ کیا کر سکے گا؟ وہ شاید اپنے جسمانی وجود کو خالص توانائی کی حالت میں بدل سکیں، روشنی کی رفتار سے، یا شاید اس سے بھی تیز سفر کر سکیں، اپنے جسم کی فوری مرمت کر سکیں یا اسے دوبارہ بنا سکیں۔ توانائی کی حالت میں وجود، تو پھر میں کیسے رہوں گی؟ انفرادیت کیسے قائم رہے گی؟ مصنف کہتے ہیں کہ اس حالت میں اصل جوہر مادی جسم نہیں ہوگا بلکہ حیاتی معلوماتی فیلڈ، بائیولوجیکل انفارمیشن فیلڈ ہوگا۔ ہر فرد کا ایک منفرد انرجی پیٹرن یا اسپیکٹرم ہوگا جو اس کی شناخت ہوگا۔ اچھا۔ جسمانی شکل بھی شاید مستقل نہ ہو، وہ اسے اپنی مرضی سے بدل سکیں، شاید بہت بڑا بنا لیں، جیسے 20 میٹر لمبا۔ ان میں بہت دور سے محسوس کرنے، ہائپر ڈسٹنس ریموٹ سینسنگ اور براہ راست دماغ سے دماغ تک بات کرنے کی صلاحیتیں ہوں گی۔ دماغ سے دماغ تک؟ جی، شاید وہ اپنی سوچ کی طاقت سے دوسروں کے خیالات اور اعمال پر بھی اثر ڈال سکیں۔ یہ صلاحیتیں انہیں آپ کہیں روایتی خداؤں جیسا بنا دیں گی۔ واہ، یہ تو بہت ہی الگ تصور ہے۔ اب ذرا کائنات میں دوسری ممکنہ ذہین مخلوقات یعنی خلائی مخلوق ایلینز کی طرف آتے ہیں۔ مصنف اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جو عام فلموں میں دکھاتے ہیں، کیا ویسے ہی؟ نہیں، وہ ان عام تصورات پر سخت تنقید کرتے ہیں، خاص طور پر جو سائنس فکشن میں دکھائے جاتے ہیں۔ ان کا پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ اعلیٰ ذہین مخلوق کا کاربن پر مبنی ہونے کا امکان سب سے زیادہ ہے، کیونکہ کاربن ہی وہ عنصر ہے جو پیچیدہ مالیکیول بنا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، کائنات کے جو طبعی اور کیمیائی قوانین ہیں وہ ہر جگہ ایک جیسے ہیں، تو ارتقاء کے راستے بھی کافی ملتے جلتے ہو سکتے ہیں۔ اس لیے وہ کہتے ہیں خلائی مخلوق اور ان کے سیاروں کے جو بائیو سسٹم ہیں، جانور، پودے، جراثیم، وہ حیرت انگیز طور پر زمین سے ملتے جلتے ہو سکتے ہیں۔ اگر وہ ہم سے ملتے جلتے ہیں تو کیا ان سے ملنا خطرناک نہیں ہوگا بیماریوں کے لحاظ سے، جیسے کولمبس کے زمانے میں ہوا تھا؟ یہ ایک بہت حقیقی خطرہ ہے۔ مصنف اسے حیاتیاتی عدم مطابقت، بائیولوجیکل انکمپیٹیبلٹی کہتے ہیں۔ دو الگ سیاروں پر اربوں سال میں بننے والے جراثیم، مائکروبز، ایک دوسرے کے لیے جان لیوا ہو سکتے ہیں۔ یہ ملاقات دونوں تہذیبوں کے لیے تباہ کن ہو سکتی ہے۔ تو پھر رابطہ کیسے ہو؟ تاہم وہ یہ امکان بھی ظاہر کرتے ہیں کہ جو بہت ہی ترقی یافتہ مخلوق ہوگی وہ شاید اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے اپنی سوچ کی معلومات کی طاقت استعمال کرے۔ وہ دور سے ہی دوسرے سسٹم کی بائیولوجی کا تجزیہ کر کے خود کو اس کے مطابق ڈھال لے یا خطرات سے بچنے کا طریقہ نکال لے۔ اور ان کی شکل و صورت یا رویہ
سائنس فکشن میں تو اکثر انہیں عجیب، بدصورت یا حملہ آور دکھاتے ہیں۔ مصنف اس تصویر کشی کو بالکل غیر منطقی قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ارتقاء ہمیشہ کارکردگی، ایفیشنسی اور ایک خاص قسم کی جمالیات، ایستھیٹکس یعنی توازن اور ہم آہنگی کی طرف جاتا ہے۔ یعنی وہ خوبصورت ہوں گے؟ کم از کم متناسب اور کارآمد ہوں گے۔ ایک انتہائی ذہین مخلوق کو چلانے کے لیے ایک طاقتور و متناسب جسم چاہیے، مضبوط دل، پھیپھڑے، دوران خون کا نظام وغیرہ، کمزور بے ڈھنگا جسم نہیں۔ اور حملہ آور ہونے کا خیال؟ وہ اس کو بھی رد کرتے ہیں۔ وہ دلیل دیتے ہیں کہ اعلیٰ مخلوق زمین پر حملہ کرنے یا قبضہ کرنے میں دلچسپی نہیں لے گی، کیونکہ اول ان کے پاس آبادی کا دباؤ نہیں ہوگا، وہ اسے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ دوم، وہ اپنے رہنے کے ماحول خود بنا سکتے ہیں، انہیں زمین کی ضرورت نہیں۔ اور سوم اور سب سے اہم، ان کے لیے مادی وسائل جیسے سونا، پانی، ان کی اہمیت سوچ کی معلومات کے مقابلے میں بہت کم ہوگی۔ وہ علم اور معلومات کے پیچھے ہوں گے، زمین کے نہیں۔ تو پھر ان سے کیا توقع رکھیں؟ مصنف کے نزدیک ان سے تصادم کے بجائے تعاون اور معلومات کے تبادلے کا امکان کہیں زیادہ ہے۔ وسائل کی جنگ تو ان کے خیال میں ارتقاء کی نسبتاً نچلی سطح کی تہذیبوں کا مسئلہ ہے۔ اور رابطہ کیسے ہوگا؟ کیا وہ ریڈیو سگنل بھیجیں گے جیسے ہم تلاش کر رہے ہیں؟ مصنف یہ بھی تجویز کرتے ہیں کہ شاید وہ طویل فاصلے کے لیے ریڈیو جیسی برقی مقناطیسی لہروں کے بجائے کوئی زیادہ جدید ٹیکنالوجی جیسے ہائپر ڈسٹنس ریموٹ سینسنگ استعمال کرتے ہوں، جو شاید براہ راست سوچ کی طاقت سے کام کرتی ہو اور تقریباً فوری رابطہ ممکن بناتی ہو۔ تو آج ہم نے منگ لو کی کتاب سیکنگ آنسرز کے حوالے سے کائنات کی لامحدودیت، زندگی کے مقصد، ارتقاء کے بالکل نئے معنی، تہذیب کو درپیش خطرات اور مستقبل کے انسان اور خلائی مخلوق کے بارے میں کچھ بہت ہی گہرے اور غیر روایتی خیالات کا جائزہ لیا۔ بلا شبہ یہ ایسے نظریات ہیں جو واقعی سوچنے پر مجبور کرتے ہیں، خاص طور پر یہ تصور کہ ارتقاء اب جینس کی قید سے نکل کر سوچ کی معلومات کے لامحدود میدان میں داخل ہو رہا ہے۔ یہ بے وقت آپ کہیں امید بھی دلاتا ہے اور تھوڑا سا ڈراتا بھی ہے۔ ڈراتا کیوں؟ اس کی ممکنہ طاقت اور اس کے ساتھ آنے والی ذمہ داریوں کے بارے میں سوچ کر۔ ہاں، اور یہ سوال کہ کیا انسانیت کائنات کے عظیم چکروں اور اپنے ہی پیدا کردہ بحرانوں سے بچ کر ابدیت تک پہنچ پائے گی یا اپنی ہی غلطیوں کا شکار ہو جائے گی؟ مصنف کا یہ نقطہ کہ سب سے بڑا خطرہ ہم خود ہیں، یہ بار بار سامنے آتا ہے۔ بالکل، اور ان تمام باتوں سے ایک آخری سوال ذہن میں آتا ہے جو شاید غور طلب ہے۔ اگر سوچ کی معلومات واقعی ارتقاء کی اگلی منزل ہے اور اس میں توانائی اور مادے کو قابو کرنے کی وہ صلاحیتیں ہیں جن کا مصنف نے تصور پیش کیا ہے، تو اس بے پناہ طاقت کو ذمہ داری سے استعمال کرنے کا کیا مطلب ہوگا؟ خاص طور پر ایک ایسی نوع کے لیے۔ جی، خاص طور پر ایک ایسی نوع کے لیے جو ابھی تک اپنے ہی سیارے کے ماحولیاتی اور سماجی بحرانوں پر پوری طرح قابو نہیں پا سکی ہے۔ کیا طاقت کا حصول اور اس کے ذمہ دارانہ استعمال کی صلاحیت، کیا یہ ساتھ ساتھ بڑھ سکیں گی؟ یقیناً ایک بہت گہرا سوال ہے جو مزید سوچ بچار کی دعوت دیتا ہے۔ اس کتاب میں یقیناً اور بھی بہت سے دلچسپ اس گہرے جائزے کے سلسلے میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ پچھلی بار ہم نے مادے اور پھر مکان اور زمان پر بات کی تھی۔ جی ہاں، اور کائنات کے بنیادی عوامل پر بھی جو فراہم کردہ مقصد وجود نظریہ میں بیان ہوئے تھے۔ بالکل، یاد رہے کہ ہم صرف انہی ذرائع میں پیش کردہ خیالات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ جی، تو پچھلی گفتگو طبعیات پر تھی، آج ہم اسی بنیاد پر آگے بڑھیں گے۔ اور آج کا موضوع کیا ہے؟ آج ہم دیکھیں گے کہ ان ذرائع کے مطابق زندگی، خاص طور پر ذہین زندگی جیسے انسان، اس کا ممکنہ مستقبل کیا ہو سکتا ہے۔ اچھا، ہم بات کریں گے معلوماتی ارتقاء پر، وجود کی کائناتی لاگت پر اور مستقبل کے چیلنجز پر بھی۔ اور وہ انسانیت کی مستقبل کی شکلیں جو ان ذرائع میں بتائی گئی ہیں؟ جی ہاں، وہ قیاس آرائیاں بھی۔ تو گویا طبعیات سے حیاتیات اور مستقبل کا سفر ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ ایک بہت اہم خیال ہے آپ کے مواد میں نئے دور کی صبح کی روشنی۔ جی، اس کا بنیادی خیال یہ ہے کہ ارتقاء اب صرف جینز پر منحصر نہیں۔ بالکل، ذریعہ کہتا ہے نا، جینز حیاتیاتی معلومات کے حامل ہیں۔
جی، یعنی جسمانی ساخت کی معلومات۔ ہاں، جو نسل در نسل منتقل ہوتی ہے، یہ طبعی ساخت سے جڑی ہے۔ لیکن اب تبدیلی آ رہی ہے۔ جی، اب سوچ کی معلومات یعنی تھنکنگ انفارمیشن غالب آ رہی ہے۔ ذرائع اسے دماغ کی حرکت کا انداز کہتے ہیں۔ اور یہ جینز کی طرح جسم سے جڑی نہیں؟ اتنی سختی سے نہیں۔ دیکھیں، اسے باہر ریکارڈ کیا جا سکتا ہے، کتابوں میں، کمپیوٹرز میں، نیٹ ورکس پر۔ اچھا۔ ذرائع کہتے ہیں سوچ دماغ کی حرکت کا انداز ہے، اور سوچ کی معلومات اس حرکت کی ارتقائی کامیابیاں ہیں۔ تو ان کامیابیوں کو ہم جسم سے باہر محفوظ کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، اور شعر بھی، اور یہی بڑا فرق ہے۔ فرق رفتار کا ہے نا، جیسا کہ ذرائع بتاتے ہیں۔ بالکل، جینز کا ارتقاء نسلیں لیتا ہے، ہزاروں سال۔ اور سوچ کی معلومات؟ وہ تو مسلسل بدل رہی ہے، روز بروز ایک نئی تھیوری، ایک نئی ایجاد۔ یہ تو بہت تیز ہے، بجلی کی رفتار سے، جینیاتی تبدیلی کے مقابلے میں۔ جی، اور اسی تیز رفتاری میں مستقبل کا امکان چھپا ہے۔ امکان؟ کس طرح کا امکان؟ اگر سوچ کی معلومات اتنی تیزی سے بڑھ سکتی ہے تو کیا انسان اپنی سست حیاتیاتی ارتقاء کو کنٹرول نہیں کر سکتا؟ مطلب ہم اپنی بائیولوجی خود بدل سکیں؟ جی، یہی خیال ہے، سست جینیاتی عمل کی جگہ لینا۔ اور ذرائع تو اسے بہت آگے لے جاتے ہیں، لمبی عمر، حتیٰ کہ ہمیشگی تک۔ ہاں، ان کا استدلال یہ ہے کہ اگر علم جمع کرنا مقصد ہے تو عمر کی حد کیوں اہم ہو؟ ذریعہ کہتا ہے عمر کی حد کی اب کوئی مثبت اہمیت نہیں رہے گی۔ یہ تبدیلی طویل عمری کے عمل کو جنم دے گی اور بالآخر انسانی ہمیشگی کے دور تک لے جائے گی۔ یہ تو سائنس فکشن جیسا لگتا ہے، لیکن یہ ان کے نظریے کا حصہ ہے۔ اسے توانائی اور معلومات کے تعلق سے جوڑے۔ اچھا، وہ جو پچھلی بار بات ہوئی تھی، جی، توانائی معلومات میں مرتکز ہوئی اور پھر معلومات نے توانائی کو کنٹرول کرنے کے لیے رخ موڑا۔ تو سوچ کی معلومات توانائی کی سب سے اعلیٰ شکل ہے؟ ایک طرح سے ہاں، اور اگر ایسا ہے تو نظریاتی طور پر یہ نچلی شکلوں جیسے ہماری بائیولوجی کو کنٹرول کر سکتی ہے۔ یہ تو ارتقاء کا انجن ہی بدلنے والی بات ہے۔ بالکل، حیاتیاتی سے معلوماتی انجن۔ یہ واقعی گہرا خیال ہے۔ اچھا، اگر یہ سوچنے والی زندگی اتنی اہم ہے تو کائنات کو اسے بنانے میں کیا قیمت دینی پڑتی ہے؟ ہاں، یہ ہمیں اگلے تصور کی طرف لاتا ہے، لاگت کا تصور یا کانسیپٹ آف کاسٹ۔ یہ تھرمو ڈائنامک سوشیو بائیولوجی کیا چیز ہے؟ آسان لفظوں میں یہ کائنات کو توانائی کے لین دین کے نظام کے طور پر دیکھتا ہے۔ تو کائنات کو ذہین زندگی پیدا کرنے کی کیا قیمت چکانی پڑتی ہے؟ جی، سوال یہی ہے۔ ایک کہکشاں جیسی چیز جب ذہین زندگی بناتی ہے تو کتنی توانائی خرچ ہوتی ہے؟ اس کے لیے ایک فارمولا بھی ہے، CEVC = QX۔ اوہ، یہ Q اور X کیا ہے؟ تھوڑا سمجھائیں۔ ضرور، یوں سمجھیں کہ Q وہ کل توانائی ہے جو کہکشاں نے اس منصوبے پر خرچ کی۔ ٹھیک ہے، اور X ان آزاد ذہین انواع کی تعداد ہے جو بڑی کائناتی آفات سے بچ نکلے، کامیاب ہونے والی ٹیم ہے۔ اچھا، ذریعہ کہتا ہے ارتقاء کی لاگت CV = QDUX، یعنی کل خرچہ Q کامیاب انواع X میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ تو جتنی زیادہ کامیاب انواع ہوں گی، ہر ایک پر لاگت کم آئے گی۔ بالکل، گویا کائنات کے منصوبے میں زیادہ شراکت دار ہوں تو بوجھ کم ہو جاتا ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے۔ جی، اسی لیے اس نظریے کے مطابق مختلف ذہین انواع میں تعاون ضروری ہے۔ یہ ان کی انفرادی لاگت کم کرتا ہے۔ بقا کی کائناتی معیشت۔ آپ کہہ سکتی ہیں مل کر کام کرنے سے سب کا فائدہ ہے۔ یہ تو ہوئی مختلف انواع کی۔ انسانوں پر یہ کیسے لاگو ہوتا ہے؟ ہماری آبادی کا کیا؟ یہاں معاملہ تھوڑا مختلف ہے۔ انسانی آبادی کا تعلق انفرادی لاگت سے نہیں بلکہ پوری انسانی نوع کی مجموعی کارکردگی سے ہے۔ کارکردگی، ایفیشنسی؟ جی، یعنی انسانیت مجموعی طور پر کتنی مؤثر طریقے سے توانائی استعمال کر رہی ہے اور علم بنا رہی ہے، یہ نہیں کہ کتنے لوگ ہیں۔ تو زیادہ آبادی ہمیشہ اچھی نہیں؟ ضروری نہیں، ایک توازن چاہیے۔ بہت کم آبادی بھی ٹھیک نہیں، کارکردگی کم ہوتی ہے۔ اور بہت زیادہ؟ وہ بھی مسئلہ بن سکتی ہے۔ اگر ماحول کی حد سے بڑھ جائے، وسائل ختم ہونے لگیں۔ ذریعہ کہتا ہے آبادی بالائی حد سے تجاوز کر جائے تو ماحولیاتی نظام کے زوال یا تباہی کا سبب بنے گی۔ تو پوری انسانیت کی کارکردگی گر جائے گی؟ جی، اور بقا خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ تو یہاں ایک اہم فرق ہے، مختلف انواع میں تعاون لاگت کم کرتا ہے۔ جی،
اور ایک ہی نو کے اندر یعنی انسانوں میں ذرائع کہتے ہیں کہ مقابلہ کمپٹیشن کارکردگی بڑھاتا ہے۔ جیسے ٹیکنالوجی کی دوڑ؟ بالکل، جبکہ تعاون کوآپریشن ان کامیابیوں کو مستحکم کرتا ہے، جیسے علم کا اشتراک۔ یہ تو بہت نازک توازن ہے۔ جی، چیلنج یہی ہے کہ یہ توازن کیسے قائم رکھا جائے۔ یہ صرف تعداد کا کھیل نہیں، پوری نو کی صحت کا سوال ہے۔ ٹھیک ہے، تو معلوماتی ارتقاء ہمیں آگے لے جا سکتا ہے اور کائناتی لاگت ہمیں اپنی جگہ سمجھاتی ہے۔ اب یہ بتائیں کہ اس راستے میں رکاوٹیں کیا ہیں؟ جی، مواد میں انسانی وجود کے بحرانوں کی جدول ہے، کرائسس ٹیبل۔ ہاں، میں نے دیکھا۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں قریب اور دور کے خطرات ہیں۔ قریبی وہ ہیں جن سے ہم آج بھی جوجھ رہے ہیں: آبادی، ماحول، جنگ۔ یہ تو جانے پہچانے مسائل ہیں۔ جی، یہ ہماری تہذیب کے لیے فوری خطرہ ہیں۔ اور طویل مدتی خطرات؟ وہ تو زیادہ بڑے لگتے ہیں۔ ہاں، جیسے جینیاتی نقائص کا جمع ہونا نسل در نسل۔ اور سیارچوں کا ٹکرانا؟ وہ بھی۔ پھر اربوں سال بعد سورج کا خاتمہ۔ اور کہکشاں میں تبدیلیاں؟ جی، وہ بھی۔ فہرست کافی لمبی اور سنجیدہ ہے۔ ان میں سے کسی ایک دو کی مثال اور ان کے حل پر بات کرتے ہیں جو ذرائع میں ہے۔ ٹھیک ہے۔ پہلا، جینیاتی نقائص۔ وقت کے ساتھ جینوم میں خرابیاں آ سکتی ہیں۔ یہاں معلوماتی ارتقاء کام آتا ہے۔ ذرائع کہتے ہیں کہ ہم جینیاتی مرمت کی تکنیکیں بنا سکتے ہیں۔ یعنی بائیولوجیکل مسئلے کا انفارمیشنل حل؟ بالکل۔ اور دوسری مثال، سورج کا خاتمہ؟ وہ تو بہت دور ہے۔ جی، اربوں سال، لیکن خطرہ تو ہے۔ ذرائع کے مطابق حل ایک ہی ہے: نظام شمسی چھوڑنا۔ کسی اور ستارے کے پاس جانا؟ جی، بین الجیمی سفر، انٹرسٹیلر ٹریول۔ اس کے لیے تو بہت زیادہ ترقی یافتہ سوچ کی معلومات چاہیے۔ یقیناً، توانائی کے نئے ذرائع، نئی ٹیکنالوجی، شاید زندگی کی نئی شکلیں۔ تو کیا ان ذرائع کا لب لباب یہ ہے کہ تمام بحرانوں کا حل سوچ کی معلومات کے ارتقاء کو تیز کرنا ہے؟ جی، بنیادی نقطہ یہی لگتا ہے۔ حیاتیاتی ارتقاء شاید کافی تیز نہ ہوں۔ مسائل بہت بڑے ہیں۔ جی، اور پیچیدہ بھی۔ حل ہماری اجتماعی ذہانت میں ہے۔ ہمیں زیادہ ہوشیار بننا ہوگا۔ یہ ہمیں اس مواد کے سب سے زیادہ قیاسی حصے کی طرف لاتا ہے: انسان اور خدا والا باب، مین اینڈ گاڈز۔ جی، سوال یہ ہے کہ اگر انسان ان بحرانوں سے نکل گئے اور معلوماتی ارتقاء کو اپنا لیا تو وہ کیا بن سکتے ہیں؟ ہاں، یہ واقعی قیاس آرائی ہے، لیکن یہ پچھلے تصورات کی منطقی توسیع ہے۔ کس طرح کی توسیع؟ ایک ایسے مستقبل کا تصور جہاں انسان مادے اور توانائی کی تبدیلی پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیں۔ میس انرجی ٹرانسفارمیشن۔ ذرائع کہتے ہیں زندگی کو بوجھل جسم سے آزاد کر دیا۔ اپنی توانائی کی حالت وجود میں تبدیل ہو گیا۔ توانائی کی حالت؟ مطلب جسم نہیں ہوگا؟ ذرائع کچھ ایسی ہی تصویر کشی کرتے ہیں: بہتر حواس، ایک حیاتیاتی معلوماتی میدان۔ اور وہ روشنی کی رفتار سے سفر، سوچ کی طاقت سے؟ جی، یہ بھی ذکر ہے۔ یہ خیال اسی پر مبنی ہے کہ اگر معلومات توانائی کو کنٹرول کر سکتی ہے تو شاید ہم جسمانی قید سے آزاد ہو جائیں۔ خالص توانائی یا معلوماتی وجود؟ شاید۔ اور یہ ہمیشگی والے خیال سے جڑتا ہے۔ اگر جسمانی زوال نہ ہو تو موت بے معنی ہو جائے گی؟ ممکن ہے۔ یہ معلومات کی حتمی طاقت کا مظہر ہو سکتا ہے ان ذرائع کے مطابق، لیکن یاد رہے یہ سب انتہائی قیاسی ہے۔ جی بالکل۔ تو آج ہم نے ایک لمبا سفر کیا، طبیعت سے شروع ہو کر معلوماتی ارتقاء، کائناتی لاقت، بحران اور پھر یہ قیاسی مستقبل تک۔ جی، یہ سارے خیالات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ سب انہی ذرائع سے لیے گئے ہیں۔ اختتام پر ایک اور نکتہ: ذرائع میں سائنسی عقلی خود غرضی اور تھرمو ڈائنامک جمالیات کا بھی ذکر ہے۔ تھرمو ڈائنامک جمالیات وہ کیا ہے؟ اس کا خیال یہ ہے کہ کائنات کی نظر میں خوبصورتی اصل میں ترتیب اور کارکردگی ہے، آرڈر اینڈ ایفیشنسی۔ جو نظام جتنا منظم اور کم توانائی ضائع کرے وہ اتنا خوبصورت؟ جی، ایک طرح سے۔ اور عقلی خود غرضی یہ کیا ہے؟ خود غرضی تو بری سمجھی جاتی ہے۔ اچھا سوال ہے۔ یہاں مطلب ہے اپنی ذاتی خواہشات کو نو اور ماحول کی طویل مدتی بقا سے ہم آہنگ کرنا۔ یعنی یہ اندھی خود غرضی نہیں؟ نہیں، یہ سوچی سمجھی حکمت عملی ہے، فرد کی بقا گروہ اور ماحول سے جڑی ہے۔ تو ان مستقبل کے بحرانوں کی روشنی میں یہ تصور اہم ہو جاتا ہے۔ جی،
کیا اپنی خود غرضی کو اس عظیم تر مقصد کے تابع کرنا ہی آگے بڑھنے کی کلید ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے جو یہ مواد اٹھاتا ہے۔ واقعی ایک گہرا نقطہ ہے، اور ایک بار پھر یاد دہانی کہ یہ سب تجزیہ فراہم کردہ مواد پر مبنی ہے، ہم کوئی ذاتی رائے نہیں دے رہے۔ بالکل، قیاسی حصوں کی نوعیت کو تسلیم کرتے ہوئے ان کی فکر انگیز خوبی اہم ہے۔ اور ان ذرائع میں بھی بہت کچھ ہے، سماجی ڈھانچے، اخلاقیات، ماحول سے تعلقات، خلائی مخلوق کا ذکر بھی ہے۔ جی ہاں، یہ کھوج جاری رہے گی۔ تو اگلی نشست میں ہم انہی ذرائع کی بنیاد پر ان دیگر نکات پر بات کریں۔ خوش آمدید۔ آج ہمارے سامنے کچھ ایسے ذرائع ہیں جو وجود، کائنات، ارتقاء اور انسانی سماج کے بارے میں بہت آپ کہہ لیں بنیادی اور گہرے سوالات چھیڑتے ہیں۔ جی بالکل۔ ان تحریروں کا مطالعہ ہمیں زندگی کے معنی، علم کی حدود اور انسانیت کے مستقبل پر شاید نئے زاویوں سے سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ بالکل، ان ماخوذات میں دیکھیں فلسفیانہ خیالات بھی ہیں، سائنسی نظریات کی تشریح بھی، اور انسانی معاشرے پر تبصرے بھی۔ صحیح۔ آج ہمارا مقصد ان مختلف خیالات کے یعنی تانے بانے کو سمجھنا ہے، ان کا ذرا تنقیدی جائزہ لینا ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ آج کے دور میں ان کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے۔ تو یہ ان ماخذوں پر ایک گہری نظر ڈالنے کی کوشش ہے۔ تو آئیے اس دلچسپ اور فکر انگیز گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ذرائع وجود اور کائنات کی نوعیت کو کیسے دیکھتے ہیں۔ شروعات ہوتی ہے معروضی وجود کے نظریے سے، یعنی آبجیکٹو ایگزسٹنس تھیوری۔ اچھا۔ ان ذرائع کے مطابق خلا اور وقت مطلق ہیں، مستقل ہیں، انہیں نہ بنایا جا سکتا ہے نہ تباہ کیا جا سکتا ہے۔ یعنی یہ مادے سے آزاد ہیں؟ جی بالکل، یہ مادے کے ہونے یا نہ ہونے سے متاثر نہیں ہوتے، یہ گویا کائنات کا ایک سٹیج ہے جس پر مادے کا سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ یہ تو اسٹیج کی بات ہوئی، اب اس پر موجود اداکار یعنی مادے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا اس کی کوئی شروعات ہے؟ ان تحریروں کے مطابق تو مادہ ازلی ہے، ابدی ہے، لامحدود ہے۔ یعنی نہ کوئی آغاز نہ انجام، ہمیشہ سے موجود؟ جی ہمیشہ سے۔ یہاں دو بنیادی اصول بتائے گئے ہیں، ایک تو مادے کے تحفظ کا قانون، یعنی مادہ نہ بنتا ہے نہ فنا ہوتا ہے، صرف شکل بدلتا ہے، ٹھیک۔ اور دوسرا مادے کے ارتقاء کا قانون، جس کا مطلب ہے کہ مادہ ساکن نہیں بلکہ مسلسل حرکت اور تبدیلی کی حالت میں ہے۔ اور یہ تبدیلی ایک خاص سمت میں ہے؟ جی، ایک خاص سمت میں، یعنی ترتیب پذیری، آرڈرنگ کی طرف۔ اچھا، تو یہ ارتقاء صرف جانداروں کا نہیں بلکہ تمام مادے کا ہو رہا ہے، یعنی ستارے، کہکشائیں، سب کچھ؟ بالکل، ان ذرائع کے مطابق تو یہی ہے، تمام مادہ ارتقاء پذیر ہے۔ اور یہ ترتیب پذیری یا زیادہ منظم ہوتے جانا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا یہ محض اتفاق ہے؟ یہی نقطہ اہم ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ اتفاق نہیں بلکہ مادے کی ایک اندرونی خاصیت ہے۔ وہ کیسے؟ ہوتا یہ ہے کہ مادہ توانائی خارج کر کے زیادہ مستحکم حالت میں آتا ہے، اور یہ زیادہ مستحکم حالت اتفاق سے زیادہ منظم اور پیچیدہ بھی ہوتی ہے۔ اسے چلانے والا اصول کارکردگی کا اصول یعنی پرنسپل آف ایفیشنسی کہلاتا ہے۔ کارکردگی کا اصول؟ یہ کیا چیز ہے؟ کیا اس کی کوئی آسان وضاحت ہے؟ وہ فارمولا HQ=XQ وہ تھوڑا پیچیدہ لگ رہا تھا۔ بالکل، آسان لفظوں میں سمجھیں تو یہ اصول کہتا ہے کہ کائنات کا ہر عمل کم سے کم توانائی استعمال کر کے زیادہ سے زیادہ مؤثر معلومات، ایفیکٹو انفارمیشن پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مؤثر معلومات؟ یہاں معلومات سے کیا مراد ہے؟ ڈیٹا؟ ڈیٹا نہیں، بلکہ وہ منظم ساخت یا پیٹرن ہے جو ایک عمل کے نتیجے میں بنتا ہے اور اگلے عمل کی بنیاد بنتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں، ڈی این اے ایک مؤثر معلومات ہے۔ اچھا۔ یہ ماضی کے ارتقاء کا نتیجہ ہے اور مستقبل کی نسل کی بنیاد بنتا ہے۔ واہ، تو گویا کائنات کا بنیادی مقصد ہی مؤثر معلومات پیدا کرنا ہے۔ کہکشاؤں کے بننے سے لے کر زندگی کے پھلنے پھولنے تک سب اسی ایک اصول کے تحت چل رہا ہے۔ ان ذرائع کا بنیادی دعویٰ یہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کائنات میں صرف مؤثر معلومات ہی مستقل ہیں، باقی سب کچھ مادہ، توانائی کی دوسری شکلیں، وہ بس ری سائیکل ہوتا رہتا ہے۔ اور خوبصورتی کا بھی ذکر تھا۔
جی، خوبصورتی بیوٹی کو بھی اسی کارکردگی اور ترتیب کا اظہار قرار دیا گیا ہے۔ جو چیز جتنی مؤثر طریقے سے منظم ہوگی وہ اتنی ہی خوبصورت لگے گی۔ یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔ اس تصویر میں پھر زندگی کہاں فٹ ہوتی ہے؟ کیا یہ بھی اسی اصول کا نتیجہ ہے؟ جی، زندگی کو مادے کی اسی ترتیب پذیری کا ایک بہت اعلیٰ درجہ سمجھا گیا ہے۔ یہ کوئی حادثہ یا اتفاق نہیں، بلکہ غیر جاندار مادے سے طبی قوانین کے تحت ہی وجود میں آئی ہے۔ اور جاندار نظاموں کا آپس میں تعلق؟ وہ ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں۔ ایک درجہ بندی بھی دی گئی ہے۔ سب سے بنیاد کائنات یعنی تھرمو ڈائنامک سپورٹنگ سسٹم، ٹھیک۔ پھر ماحولیاتی نظام، پھر مجموعی حیاتی نظام، پھر پودے اور جرثومے، پھر جانور اور آخر میں انسان۔ یعنی انسان سب سے اوپر ہونے کے باوجود اپنی بنیاد پر کھڑا ہے۔ بالکل، انسان ارتقاء کی چوٹی پر ضرور ہے، لیکن اگر نیچے کے نظام جیسے ماحولیات یا جرثوموں کا توازن بگڑ جائے تو انسان کا وجود بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ یہ انحصار بہت اہم ہے۔ صحیح۔ اب آتے ہیں معلومات کے ارتقاء پر۔ ذرائع میں حیاتیاتی معلومات اور فکری معلومات میں فرق پر بہت زور دیا گیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، حیاتیاتی معلومات وہ ہیں جو ہمارے جینز میں کوڈڈ ہوتی ہیں۔ یعنی ڈی این اے وغیرہ؟ جی، اور جسمانی ساخت کی شکل میں ظاہر ہوتی ہیں۔ ان کا ارتقاء نسل در نسل ہوتا ہے اور بہت بہت سست رفتار ہے۔ جبکہ فکری معلومات ہمارے دماغ کی سرگرمی کا نتیجہ ہے۔ ہمارے خیالات، علم، نظریات یہ کتابوں، کمپیوٹرز یا دوسرے مصنوعی ذریعوں میں محفوظ کی جا سکتی ہیں اور بہت تیزی سے پھیل سکتی ہیں۔ تو کیا فرق صرف رفتار کا ہے یا کچھ اور بھی؟ رفتار کے علاوہ کارکردگی کا بھی فرق ہے۔ فکری معلومات کا ارتقاء نسلوں کا پابند نہیں، یہ ایک ہی نسل میں جمع ہو سکتا ہے، بہتر ہو سکتا ہے، منتقل ہو سکتا ہے۔ اچھا۔ اس لیے یہ حیاتیاتی ارتقاء سے کہیں زیادہ مؤثر یعنی ایفیشنٹ ہے۔ ان ذرائع کا بڑا دعویٰ یہ ہے کہ مستقبل میں ارتقاء کا میدان یہی فکری معلومات ہوں گی۔ کیا مطلب؟ کیا ہماری سوچ ہمارے جسمانی ارتقاء پر غالب آ جائے گی؟ نظریہ یہی پیش کیا گیا ہے کہ فکری معلومات کا ارتقاء یعنی ہمارا علم اور ٹیکنالوجی بتدریج حیاتیاتی ارتقاء کو کنٹرول کرنا شروع کر دے گا۔ جیسے جینیاتی انجینئرنگ؟ بالکل، جینیاتی انجینئرنگ، جینیٹک انجینئرنگ اس کی ایک مثال ہے۔ یہاں ہم اپنے سائنسی علم یعنی فکری معلومات کی بنیاد پر جینز یعنی حیاتیاتی معلومات کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے خطرات بھی تو ہوں گے نا؟ جی بالکل، اور ذرائع میں ان خطرات کا ذکر بھی ہے۔ حیاتیاتی معلومات اربوں سال کے ارتقاء کا نتیجہ ہیں۔ ان میں چھیڑ چھاڑ سے غیر متوقع اور نقصان دہ نتائج نکل سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت نازک توازن ہے۔ ان ذرائع میں ابدی زندگی یعنی ایٹرنل لائف کا ایک بہت ہی عجیب تصور بھی ہے۔ کیا یہ کلوننگ جیسی کوئی چیز ہے؟ نہیں، کلوننگ تو صرف حیاتیاتی معلومات کی کاپی بناتی ہے۔ اس میں فکری معلومات تو ہر نسل میں تقریباً صفر سے شروع ہوتی ہیں۔ صحیح۔ ابدی زندگی کا تصور، جو مصنف خود بھی مانتا ہے کہ یہ قیاس آرائی ہے، اسپیکولیشن ہے۔ اچھا۔ اسے معلوماتی ارتقاء کا ایک ممکنہ منطقی نتیجہ بتایا گیا ہے۔ یہ ایک ایسا وجود ہو سکتا ہے جو نسلوں کا پابند نہ ہو، جہاں حیاتیاتی اور فکری معلومات مسلسل جمع اور بہتر ہوتی رہیں۔ یہ کب ممکن ہو سکتا ہے؟ شاید اربوں سال بعد، کون جانے۔ اور یہ کسی ایک فرد کی کوشش سے نہیں، بلکہ پورے نظام کے ارتقاء سے۔ اور وہ توانائی کی حالت یعنی انرجی اسٹیٹ ایگزسٹنس والی بات، یہ تو بالکل سائنس فکشن لگتی ہے۔ مصنف اسے خود بھی تخیل کہتا ہے، لیکن اس کی بنیاد وہ کارکردگی کے اصول پر رکھتا ہے۔ یعنی وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ذہین مخلوق مادے اور توانائی کی حالت میں اپنی مرضی سے تبدیل ہو سکے تو یہ معلومات کے تحفظ اور ارتقاء کے لیے شاید سب سے زیادہ مؤثر طریقہ ہو۔ مقصد یہ دکھانا ہے کہ فکری ارتقاء ہمیں موجودہ حیاتیاتی حدود سے بہت آگے لے جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کائناتی اور حیاتیاتی پہلو تو بہت دلچسپ ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ نظریات انسانی معاشرے اور رویوں پر کیسے لاگو ہوتے ہیں۔ ایک تصور جین کی خود غرضی کا ہے، سیلفشنس آف جین۔ یہ کیا ہے؟ یہ سماجی حیاتیات سوشو بائیولوجی سے لیا گیا تصور ہے۔ ذرائع کہتے ہیں کہ جین کی بنیادی خاصیت اپنی بقا اور پھیلاؤ کو یقینی بنانا ہے، یعنی خود غرضی۔ یہ کوئی اخلاقی فیصلہ نہیں؟ نہیں، یہ اخلاقی نہیں بلکہ زندہ مادے کی حرکت کا ایک قانون سمجھا گیا ہے۔ انفرادی سطح پر جو خود غرضی نظر آتی ہے وہ اسی جین کی خود غرضی کا عکس ہے،
اور یہی مسابقت پر مبنی ارتقاء کمپیٹیٹیو ایوولوشن کی بنیاد ہے۔ اگر جین بنیادی طور پر خود غرض ہے تو پھر انسانوں میں ایثار، قربانی، دوسروں کی مدد کا جذبہ کہاں سے آتا ہے؟ کیا یہ سب دکھاوا ہے؟ ان تحریروں کے مطابق خالص ایثار یعنی جس میں اپنا کوئی فائدہ نہ ہو وہ ایک غیر مستحکم حکمت عملی ہے، آلٹرسٹک اسٹریٹجی، اور شاید فطرت میں موجود نہیں۔ تو پھر جو قربانی نظر آتی ہے، جو رویے ہمیں ایثار پر مبنی لگتے ہیں، جیسے خاندان یا قوم کے لیے جان دینا، وہ دراصل زیادہ پیچیدہ قسم کی خود غرضی ہیں، ایگوئسٹ اسٹریٹجی۔ وہ کیسے؟ یعنی بالواسطہ طور پر یہ بھی فرد کے جینز کی بقا میں مدد دیتے ہیں جو اس کے خاندان یا قوم میں بھی موجود ہیں۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صرف خود غرض ہو جائیں؟ نہیں، بحث یہ نہیں ہے کہ خود غرضی اچھی ہے یا بری، بلکہ یہ کہ کون سی خود غرضی زیادہ عقلی اور اعلیٰ درجے کی ہے، اچھا، سے ہم آہنگ ہو۔ یہ تو فرد کی بات ہوئی۔ معاشرے کو چلانے یعنی حکمرانی گورننس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ یہاں ایک اہم اصول بتایا گیا ہے کہ حکمران کی ذمہ داری اس کی طاقت کے متناسب ہوتی ہے، جتنی زیادہ طاقت اتنی زیادہ ذمہ داری۔ یعنی صرف قانون نافذ کرنا کافی نہیں؟ بالکل نہیں۔ حکمران کا کام معاشرے کے لیے ایک ایسا مسابقتی ماحول، کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ بنانا ہے جو عقلی اور سائنسی بنیادوں پر ہو۔ اگر معاشرے میں لوگ اپنے بنیادی مفادات کے خلاف کام کر رہے ہیں، مثلا ماحول کو تباہ کر رہے ہیں، تو اس کی بنیادی ذمہ داری حکمران پر ہے کہ اس نے ماحول کو صحیح طرح منظم کیوں نہیں کیا؟ جی، حکمران کو اپنے ذاتی مفادات کو معاشرے کے مجموعی مفادات میں ضم کرنا چاہیے، اور سب سے اہم، پیسے اور طاقت جیسی اندھی قوتوں کو معاشرے پر مکمل حکمرانی نہیں کرنی دینی چاہیے۔ معاشرے میں لوگوں کو پرکھنے کے پیمانوں یعنی سماجی گز، سوشل یارڈ سٹکس کا بھی ذکر ہے، یہ کیا ہیں؟ یہ وہ معیار ہیں جن کی بنیاد پر معاشرے میں کسی فرد کی قدر و قیمت یا حیثیت طے ہوتی ہے۔ تو صحیح پیمانہ کیا ہونا چاہیے؟ ایک عقلی اور ترقی یافتہ معاشرے میں یہ پیمانہ فرد کی حقیقی شراکت، کنٹریبیوشن ہونا چاہیے۔ معیشت، سائنس، ٹیکنالوجی، فنون وغیرہ میں اس نے کیا کام کیا ہے، اور اسی شراکت کی بنیاد پر اسے معاوضہ یعنی کرنسی اور اختیار یعنی طاقت قانون کے دائرے میں ملنا چاہیے۔ اور اگر ایسا نہ ہو، اگر پیمانہ کچھ اور ہو، جیسے تعلقات یا سیاسی وابستگی؟ اگر پیمانہ لیڈر کی تعریف کرنا، سیاسی وابستگی، ذاتی تعلقات یا چاپلوسی بن جائے تو معاشرہ زوال کی طرف جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پھر لوگوں کی توانائی حقیقی کام کے بجائے ان سطحی چیزوں کے حصول پر خرچ ہونے لگتی ہے۔ قدیم چین کے امتحانی نظام کی مثال دی گئی ہے۔ ہاں، یہ وہ طریقہ کار یعنی پروسیس میں تو منصفانہ تھا، سب کو موقع ملتا تھا، لیکن اس کا مواد، کانٹینٹ غیر عقلی تھا، کیونکہ وہ عملی قابلیت کے بجائے مخصوص روایتی علم پر زور دیتا تھا۔ سمجھا۔ ان ذرائع میں کچھ ایسے سماجی مسائل پر بھی بات کی گئی ہے جو کافی متنازع ہیں، جیسے اسلحے کی دوڑ اور نسلی مسائل۔ جی، اسلحے کی دوڑ، آرمامنٹ ریس، کو مسابقتی ارتقاء کی ایک شکل کہا گیا ہے جسے شاید روکنا ممکن نہ ہو۔ یہ بھی کہا گیا کہ اگر اسے عقلی طریقے سے کنٹرول کیا جائے تو یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کا محرک بھی بن سکتی ہے۔ خاص طور پر اگر مقابلہ تعداد کی بجائے کوالٹی پر ہو۔ جی، خاص طور پر جب مقابلہ ہائی ٹیکنالوجی پر ہو۔ تاہم بعد کی ترمیم 2013 کی، اس میں یہ بھی کہا گیا کہ جنگ کے خاتمے کا واحد راستہ عالمی حکومت کا قیام ہے۔ اور نسلی مسائل پر کیا موقف ہے؟ ریشل ایشوز، یہ تو بہت حساس موضوع ہے۔ بالکل۔ مصنف اس پر تھرمو ڈائنامکس، تاریخ اور انسانیت کے زاویوں سے غور کرنے کی بات کرتا ہے۔ وہ انسانی ارتقاء میں برانچنگ پیٹرن یعنی شاخوں کے پیٹرن کا ذکر کرتا ہے، یعنی کیسے ایک نسل مختلف شاخوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ جی، اور پھر کوئی ایک شاخ غالب آ جاتی ہے۔ اس بنیاد پر مصنف ایک مخصوص پالیسی تجویز کرتا ہے، جیسے یورپ کو غیر مہاجرین زون بنانا اور وہاں سے غیر یورپی نسل کے لوگوں کو نکالنا اور شاخوں کے اصول کا اطلاق کرنا۔ یہ تو کافی سخت بات لگتی ہے۔ یہاں یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم صرف مصنف کے پیش کردہ خیالات کو غیر جانبداری سے بیان کر رہے ہیں، ان کی تائید یا تردید ہمارا مقصد نہیں۔ صحیح۔
مصنف خود بھی مانتا ہے کہ یہ انتہائی حساس موضوع ہے اور اس پر مزید سائنسی تحقیق اور رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ ماحولیاتی بحران اور جرثوموں کے ساتھ انسان کے تعلق پر بھی بات ہوئی ہے۔ ہاں، ماحولیاتی بحران کو بھی حکمرانی کی ناکامی سے جوڑا گیا ہے اور جرثوموں کے حوالے سے ناقابل چیلنج توازن یعنی ان چیلنجبل بیلنس کا ذکر ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ یعنی جرثومے ہمارے لیے ضروری بھی ہیں اور خطرناک بھی۔ ہمیں ان کے ساتھ مکمل جنگ کے بجائے بقائے باہمی کو ایگزسٹنس کا راستہ تلاش کرنا ہوگا۔ اچھا، اب تک ہم نے ان ذرائع کے کافی منوع اور بعض اوقات چونکا دینے والے خیالات کا جائزہ لیا۔ کائنات کی ابتدا سے لے کر مستقبل کی قیاس آرائیوں اور سماجی مسائل تک، کیا ان سب میں کوئی مشترک دھاگا یا مرکزی خیال نظر آتا ہے؟ بالکل، ایک مرکزی خیال جو بار بار سامنے آتا ہے وہ ہے کارکردگی کا اصول، پرنسپل آف ایفیشنسی۔ ایسا لگتا ہے کہ مصنف اسے کائنات، زندگی اور یہاں تک کہ انسانی معاشرے پر لاگو ہونے والا ایک بنیادی قانون سمجھتا ہے، یعنی کم توانائی میں زیادہ سے زیادہ مؤثر معلومات یا ترتیب پیدا کرنا۔ اور دوسرا اہم نقطہ معلومات کا ہے، خاص طور پر حیاتیاتی سے فکری معلومات کی طرف ارتقاء۔ یہ خیال بھی مرکزی حیثیت رکھتا ہے؟ جی، یہ گویا ارتقاء کا اگلا محاذ ہے۔ اور تیسرا اہم نقطہ جو ابھرتا ہے وہ انسانی ذمہ داری کا ہے۔ وہ کیسے؟ جیسے جیسے ہم فطرت پر زیادہ کنٹرول حاصل کر رہے ہیں، جینیات میں تبدیلی کی صلاحیت، ماحول پر اثر انداز ہونے کی طاقت، معاشرے کو منظم کرنے کے طریقے، ویسے ویسے ہماری ذمہ داری بڑھ رہی ہے کہ اس طاقت کو عقلی اور پائیدار طریقے سے استعمال کریں۔ لیکن کیا یہ تمام نظریات جو ان ذرائع میں پیش کیے گئے ہیں مکمل طور پر ٹھوس اور قابل قبول ہیں؟ کیا ان پر تنقیدی نظر ڈالنے کی ضرورت نہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور ان تحریروں کا تنقیدی جائزہ لینا نہ صرف ضروری ہے بلکہ خود مصنف بھی کئی جگہ اس کی دعوت دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ابدی زندگی یا توانائی کی حالت جیسے تصورات۔ ہاں، وہ تو قیاس آرائیاں لگتی ہیں۔ بالکل، وہ واضح طور پر قیاس آرائیاں ہیں جنہیں مصنف خود اسپیکولیشن اینڈ امیجینیشن کہتا ہے۔ ان کی بنیاد سائنسی اصولوں پر رکھنے کی کوشش ضرور کی گئی ہے، لیکن یہ مستقبل کے بارے میں محض تخیلاتی تصویریں ہیں۔ اور کیا ان نظریات میں کچھ تضادات بھی نظر آتے ہیں؟ مثال کے طور پر ایک طرف جین کی خود غرضی پر اتنا شدید زور ہے تو دوسری طرف اعلیٰ درجے کی اجتماعی مفاد والی خود غرضی اور تعاون کی بات ہو رہی ہے۔ یہ دونوں باتیں ایک ساتھ کیسے چل سکتی ہیں؟ یہ ایک بالکل درست نقطہ ہے۔ مصنف کی دلیل یہ ہے کہ اعلیٰ درجے کی خود غرضی بالآخر اجتماعی مفاد میں ہی ہوتی ہے، لیکن یہ تعلق ہمیشہ اتنا واضح نہیں ہوتا جتنا پیش کیا گیا ہے۔ صحیح۔ یہ سمجھانا مشکل ہے کہ بنیادی طور پر خود غرض جین کیسے قابل اعتماد تعاون اور اجتماعی مفاد پر مبنی نظام وضع کر سکتا ہے۔ اسی طرح جینیاتی انجینئرنگ کے فوائد بیان کرتے ہوئے اس کے خطرات کا ذکر تو کیا جاتا ہے، لیکن ترقی پر زیادہ زور لگتا ہے۔ ہاں، بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ترقی کی رفتار کو برقرار رکھنے پر زیادہ زور ہے، چاہے اس کے طویل مدتی خطرات پوری طرح سمجھے نہ گئے ہوں۔ اور سماجی تبصرے، خاص طور پر نسلی مسائل پر جو تجویز دی گئی ہیں، وہ تو نہ صرف متنازعہ ہیں بلکہ کافی پریشان کن بھی لگتی ہیں۔ بلا شبہ، نسلی مسائل پر مصنف کی تجاریز جیسے مخصوص علاقوں کو نسلی بنیادوں پر پاک کرنا یا شاخوں کے اصول کا اطلاق انتہائی متنازعہ ہیں۔ ان کی سائنسی بنیاد بھی کمزور لگتی ہے۔ جی، یہ نہ صرف اخلاقی اور سماجی طور پر ناقابل قبول لگتی ہے بلکہ ان کی سائنسی بنیاد بھی کمزور معلوم ہوتی ہے۔ اگرچہ مصنف خود اسے حساس کہتا ہے اور سائنسی رہنمائی پر زور دیتا ہے، لیکن جو حل پیش کیا گیا ہے وہ بہت انتہا پسندانہ ہے۔ دوبارہ واضح کر دوں، یہ صرف مصنف کی رائے ہے جسے ہم یہاں بیان کر رہے ہیں، اور اس پر سنجیدہ تنقیدی غور و فکر لازم ہے۔ ماحولیاتی آلودگی اور جینیاتی تبدیلیوں کے بارے میں بھی مصنف کا رویہ بعض اوقات متضاد لگتا ہے۔ ایک طرف وہ ماحولیاتی تباہی کے خطرات سے آگاہ کرتا ہے، دوسری طرف وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کو تقریباً ناگزیر سمجھتا ہے۔ آلودگی کے معیار پر سوال اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ صرف موجودہ نسل کی صحت پر مبنی ہے اور آنے والی نسلوں پر مرتب ہونے والے اثرات کو نظر انداز کرتے ہیں، تو یہ ایک گہری اور اہم تنقید ہے۔
لیکن پھر دوسری طرف جینیاتی انجینئرنگ جیسی ٹیکنالوجی کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ اسے روکا نہیں جا سکتا کیونکہ یہ قوموں کے درمیان مقابلے یعنی گیم ریلیشنز کا حصہ ہے۔ یہاں ترقی اور تحفظ کے درمیان توازن کا سوال پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ تو بنیادی طور پر ان ذرائع سے جو تصویر ابھرتی ہے وہ ایک ایسے پیچیدہ اور بعض اوقات متنازع ورلڈ ویو کی ہے جس پر آنکھیں بند کر کے یقین کرنے کے بجائے گہری تنقیدی سوچ اور مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ بالکل یہی نکتہ ہے۔ ان ذرائع کا مقصد شاید حتمی جوابات فراہم کرنا نہیں بلکہ سوچ کے نئے در وا کرنا، سوالات اٹھانا اور ایک ایسا فریم ورک پیش کرنا ہے جو سائنس، عقلیت اور کارکردگی کے اصولوں پر مبنی ہو۔ اور مصنف خود بھی انہیں حتمی نہیں سمجھتا؟ جی، مصنف خود بھی اپنے پیش کردہ قوانین کو حتمی سچائی نہیں مانتا بلکہ انہیں سائنسی کمیونٹی کے لیے غور و فکر کی دعوت قرار دیتا ہے۔ یہ تحریر منزل نہیں بلکہ سفر کی طرف اشارہ ہے۔ آج ہم نے ان ذرائع کی روشنی میں وجود، ارتقاء، معلومات اور انسانی معاشرے سے جڑے کچھ بہت گہرے اور چیلنجنگ خیالات کا جائزہ لیا۔ کارکردگی کے اصول سے لے کر فکری معلومات کے ممکنہ عروج تک اور جین کی خود غرضی سے لے کر حکمرانی کی پیچیدہ ذمہ داریوں تک۔ یہ متن ہمیں کائنات میں اپنے مقام اور اپنے مستقبل کے بارے میں بہت کچھ سوچنے پر اکساتے ہیں۔ اور جیسا کہ ہم نے دیکھا، ان خیالات کو من و ان قبول کرنے کے بجائے ان کا تنقیدی جائزہ لینا، ان میں موجود قیاس آرائیوں، متنازع تجویزوں اور ممکنہ تضادات کو سمجھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ یہ سفر ابھی جاری ہے اور یہ تحریریں اس سفر میں غور و فکر کے لیے کچھ اہم مواد فراہم کرتی ہیں۔ اگر واقعی کارکردگی کا اصول اور مؤثر معلومات کا ارتقاء ہی کائنات اور زندگی کے حتمی محرکات ہیں، جیسا کہ یہ ذرائع بتاتے ہیں، تو پھر انسانی اقدار جیسے محبت، ہمدردی، انصاف اور قربانی کی اس پوری تصویر میں کیا حیثیت ہے؟ کیا یہ محض بقا کی پیچیدہ حکمت عملیہ ہے یا ان کی اپنی کوئی آزادانہ اندرونی قدر بھی ہے جو اس مادی اور معلوماتی فریم ورک سے باہر ہے؟ یہ اور ایسے کئی سوالات ان ذرائع کے مطالعے سے جنم لیتے ہیں۔ یقیناً ان میں غور و فکر کے لیے بھی بہت کچھ۔ تو پچھلی نشستوں میں ہم نے ان ماخذوں کے کافی پہلوؤں کو دیکھا، معاشرتی مسائل سے لے کر کائنات کی ساخت تک کافی کچھ تھا۔ جی بالکل۔ آج ہم سمجھیں کہ اس ساری گفتگو کے اختتامی مرحلے میں ہیں۔ مصنف کے جو ختمی خیالات ہیں، انسانیت کی لمبی بقا پر، معاشرے کی نئی تشکیل پر اور وجود کی گہری حقیقتوں پر، صحیح، آج ان پر بات ہوگی۔ یہ واقعی ایک بہت ہی آپ کہیں کہ وسیع کینوس ہے جو مصنف نے پیش کیا ہے۔ بالکل، اور یہ آخری حصہ نا دراصل ان ساری بحثوں کا ایک نچوڑ ہے۔ مصنف ہمیں مجبور کرتے ہیں یہ سوچنے پر کہ جو چھوٹی موٹی کامیابیاں ہیں ٹیکنالوجی میں یا مادی ترقی، وہ اصل بڑے مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اچھا، انسانیت کی بقا کا جو طویل مدتی چیلنج ہے نا، اس کا حل ان میں نہیں ہے۔ ان کا سارا زور ایک زیادہ بنیادی، زیادہ گہری اور کائناتی وقت کے پیمانے پر سوچنے پر ہے۔ یعنی پچھلی ساری باتوں کا کلائمیکس آ جائے۔ جی، کہہ سکتے ہیں۔ تو اگر یہ قلیل مدتی ترقی کافی نہیں ہے تو پھر مصنف کے خیال میں لمبی یعنی بہت لمبی مدت کی بقا کا راستہ کیا ہے؟ یہ نقطہ سمجھنا بہت ضروری لگتا ہے۔ لیکن مصنف کا جو بنیادی استدلال ہے نا، وہ یہ ہے کہ طویل مدتی بقا کے لیے کچھ اہم ستون ہیں۔ جی، پہلا تو مادی سطح پر ہے، یعنی پیداوار میں پائیداری ہو، توانائی، وسائل، ان کا استعمال کم سے کم ہو، صحیح، ماحول کا سنجیدگی سے تحفظ اور آبادی پر بھی قابو پانا، یہ مادی چیزیں ہیں۔ لیکن اس سے بھی زیادہ اہم وہ کہتی ہیں سوچنے والی معلومات کا ارتقاء، تھنکنگ انفارمیشن۔ اچھا، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے ان کی مراد ہے سائنس، فلسفہ، آرٹ، وہ تمام شعبے جو انسان کی سمجھ بوجھ، حکمت، مسئلے حل کرنے کی صلاحیت کو بڑھاتے ہیں، مطلب انسانیت کی اجتماعی دانش۔ ٹھیک، لیکن وہ یہ بھی واضح کرتی ہیں کہ یہ جو فکری ارتقاء ہے نا، یہ بغیر مادی بنیاد کے ممکن نہیں ہے۔ ایک مستحکم معاشرہ، وسائل، یہ سب ضروری ہیں۔ یعنی دونوں لازم و ملزوم ہیں، ایک توازن چاہیے۔ بالکل، جسم اور ذہن دونوں کی صحت ضروری ہے۔ اور پھر مصنف بات کو اور پھیلاتے ہیں، کائنات کی عمر تک لے جاتے ہیں، بگ بینگ یونٹس، ابدی زندگی، یہ تو بہت ہی تجریدی باتیں لگتی ہیں۔ جی ہاں، ان کا دائرہ فکر بہت وسیع ہے۔ وہ کائنات کے ممکنہ انجام جیسے بگ کولیپس یعنی عظیم سکڑاؤ اور اس سے بچنے کے لیے جو وقت چاہیے نا، اس کا اندازہ لگاتی ہیں۔ کتنا وقت؟
ان کے مطابق کائنات کے یہ چکر اربوں سال پر محیط ہے، تو انسانیت کو اگر ان آخری کائناتی آفات سے بچنا ہے تو اسے بھی اربوں سال تک اپنا وجود قائم رکھنا ہوگا۔ اربوں سال؟ جی، اسی لیے وہ اس خیال کو کہ بس چند 100 یا 1000 سال میں ٹیکنالوجی ہمیں بچا لے گی، اسے خطرناک حد تک خوش فہمی سمجھتی ہیں۔ جیسے وہ 500 سال میں ٹیلی پورٹیشن والی مثال۔ بالکل، وہ کہتی ہیں یہ توانائی کے بنیادی قانونوں تھرمو ڈائنامکس ان کے خلاف ہے۔ ان کے نزدیک بقا ایک نسل در نسل چلنے والا انتہائی لمبا سفر ہے، جس میں ہر قدم پر پائیداری اور دانش مندی چاہیے، کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ جی، یہ واقعی سوچ بدل دینے والی بات ہے۔ یعنی ہمیں اپنی سوچ کو لاکھوں نہیں اربوں سال تک پھیلانا ہے۔ اچھا، اسی تناظر میں مصنف محفوظ اور غیر محفوظ طریقوں میں بھی فرق کرتے ہیں۔ اس کا عملی مطلب کیا ہے؟ جی، یہ فرق ان کے نزدیک بہت بنیادی ہے۔ محفوظ طریقے وہ ہیں جن کے اثرات کو اگر ضرورت پڑے تو پلٹایا جا سکے، ریورسبل۔ اچھا، یہ منصوبہ بندی سے ہوتے ہیں، لمبے عرصے کے فائدے کو دیکھتے ہیں اور توازن قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے ماحول بچانے کی سنجیدہ کوششیں۔ ٹھیک۔ ان میں اکثر زیادہ محنت لگتی ہے، توانائی، معلومات کی سرمایہ کاری مشکل راستہ ہوتا ہے۔ اور غیر محفوظ؟ غیر محفوظ طریقے اکثر ناقابل واپسی ہوتے ہیں، irreversible، قلیل مدتی فائدے پر نظر رکھتے ہیں، سوچے سمجھے بغیر اختیار کر لیے جاتے ہیں اور نظام میں گڑبڑ پیدا کرتے ہیں۔ یعنی فوری فائدہ، لمبا نقصان۔ بالکل، ان میں وقتی منافع تو شاید نظر آئے، لیکن لمبے عرصے میں تباہی کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور اسی غیر محفوظ طریقے کی ایک مثال جو کافی حیران کن ہے، مصنف جیو تھرمل توانائی کے استعمال کو قرار دیتی ہیں۔ عام طور پر تو اسے بڑی صاف توانائی سمجھا جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ واقعی ان کی تحریر کا ایک آپ کہیں کہ متنازع نقطہ ہے۔ وہ اسے صاف صاف غیر محفوظ کہتی ہیں۔ کیوں؟ کیا وجوہات بتائیں؟ کئی وجوہات ہیں۔ پہلی اور سب سے اہم، ان کے مطابق یہ توانائی قابل تجدید نہیں ہے، رینیویبل نہیں ہے۔ اچھا، لیکن یہ تو زمین کے اندر سے آتی ہے۔ جی، لیکن وہ کہتی ہیں کہ زمین کے اندر کی گرمی زیادہ تر تو وہ پرانی گرمی ہے جو سیارہ بنتے وقت سے باقی ہے، اور کچھ تابکار عناصر کے قدرتی طور پر ٹوٹنے سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ ایک محدود ذخیرہ ہے، ختم ہو سکتا ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ زمین مجموعی طور پر پہلے ہی ٹھنڈی ہو رہی ہے، مطلب جتنی حرارت اندر بن رہی ہے اس سے زیادہ خلا میں نکل رہی ہے۔ جیو تھرمل توانائی نکالنا اس ٹھنڈک کے عمل کو اور تیز کر دیتا ہے۔ یعنی ہم زمین کو وقت سے پہلے ٹھنڈا کر رہے ہیں۔ اوہ، اور اس کے مزید کیا اثرات ہیں؟ بالکل، ان کے مطابق اس کے اور بھی سنگین نتائج ہیں۔ اس توانائی کے زیادہ استعمال سے زمین کا میگنیٹک میدان کمزور ہو سکتا ہے۔ میگنیٹک میدان؟ جی، وہی جو ہمیں سورج اور کائنات کی نقصان دہ شعاؤں سے بچاتا ہے۔ اوہ خدایا! یہ زمین کے اندرونی حصے کے ٹھوس ہونے کے عمل کو بھی تیز کر سکتا ہے اور سطح کا پانی جو زمین میں جذب ہوتا ہے اس کی رفتار بڑھا سکتا ہے۔ مصنف نے ایک حساب بھی پیش کیا ہے کہ اگر ہم موجودہ رفتار سے جیو تھرمل توانائی استعمال کریں تو صرف 1 سال کا استعمال مستقبل کی نسلوں کے لیے زمین کو قابل رہائش رکھنے کی مدت میں تقریباً 4331 سال کم کر سکتا ہے۔ 4000 سال سے زیادہ صرف 1 سال کے استعمال سے؟ جی، ان کے حساب کے مطابق۔ اسی لیے وہ اسے غیر اخلاقی کہتی ہیں، فطرت کے قوانین کے خلاف، اور کہتی ہیں کہ عالمی سطح پر اس کے استعمال کو روکنا چاہیے۔ زمین کی اندرونی حرارت ایک قیمتی ورثہ ہے، اسے آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ رکھنا چاہیے۔ یہ تو واقعی توانائی کے بارے میں ہماری جو عام سوچ ہے اس سے بالکل مختلف بات ہے۔ اچھا، توانائی اور ماحول سے آگے بڑھتے ہیں۔ ماخذ سیاست کو بھی سائنسی بنانے پر زور دیتے ہیں۔ سیاست کی سائنسیت، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جو ہمارا سیاسی عمل ہے، جو ڈھانچے ہیں، فیصلے ہیں، یہاں تک کہ سیاستدانوں کا انتخاب، ان کی تربیت، ان سب کو زیادہ سے زیادہ سائنسی، عقلی، منطقی بنیادوں پر لایا جائے۔ یعنی جذبات یا ذاتی مفاد کی بجائے دلیل اور ثبوت پر مبنی سیاست؟ بالکل، مصنف دلیل دیتی ہیں کہ انسانوں کے درمیان اصل مقابلہ جسمانی نہیں بلکہ سوچ کا ہے، فکر کا ہے،
لہٰذا مؤثر اور منطقی سوچ، جسے وہ فلسفہ اور سائنس کہتی ہیں، اسے تعلیم کا لازمی حصہ بنانا چاہیے۔ تاکہ معاشرہ، خاص طور پر فیصلہ کرنے والے یعنی سیاستدان، جی، تاکہ وہ جذبات یا وقتی فائدے کے بجائے لمبی مدت کی بقا اور اجتماعی بھلائی کے سائنسی اصولوں پر فیصلے کریں۔ یہ سیاست کو ذاتی پسند ناپسند سے نکال کر ایک موضوعی علم بنانے کی کوشش ہے۔ یہ تو بہت بڑا و طالبہ ہے، اور اسی سلسلے میں وہ ایک آزادی کی مساوات یعنی ایکویشن آف فریڈم کی بھی بات کرتے ہیں۔ FSI = CP/OD، یہ کیا فارمولا ہے؟ ہاں، یہ مساوات ان کے سیاسی فلسفے کا ایک اہم حصہ ہے۔ FSI کا مطلب ہے فریڈم سیفٹی انڈیکس، یعنی آزادی اور تحفظ کا اشاریہ۔ ٹھیک ہے۔ یہ برابر ہے CP یعنی کنٹرول اینڈ پاور، اختیار اور طاقت، جسے تقسیم کیا گیا ہے OD سے یعنی آبلیگیشن اینڈ ڈیوٹی، ذمہ داری اور فرض سے۔ CP/OD۔ جی، مصنف کے مطابق بہترین اور پائیدار حالت وہ ہے جب FSI برابر ہو 1 کے، یعنی جتنی طاقت اور اختیار ہو اتنی ہی ذمہ داری اور فرض بھی قبول کیا جائے۔ اچھا، توازن۔ بالکل، گڑبڑ تب ہوتی ہے جب FSI 1 سے زیادہ ہو جائے، یعنی طاقت اور اختیار تو بڑھ جائے لیکن اس کے حساب سے ذمہ داری نہ لی جائے۔ اور آج کل ایسا ہی لگتا ہے اکثر۔ مصنف یہی کہتی ہیں کہ جیسے جیسے انسان فطرت پر زیادہ کنٹرول حاصل کرتا ہے ٹیکنالوجی کے ذریعے، تو اسے کائنات یا معاشرے کے نظام کو متوازن رکھنے کے لیے اتنی ہی زیادہ کوشش اور ذمہ داری دکھانی پڑتی ہے۔ اگر ذمہ داری کے بغیر صرف طاقت بڑھائی جائے تو وہ طاقت تباہ کن ہو جاتی ہے، نظام غیر پائیدار ہو جاتا ہے۔ یہ ایک طرح سے قدرت کا حساب برابر رکھنے کا اصول ہے۔ یہ توازن کا اصول واقعی ہر جگہ نظر آتا ہے۔ اچھا، اب ذرا معاشرتی مسائل کی طرف آئیں۔ ماخذ میں غربت اور نسلی امتیاز جیسے بہت سینسٹیو موضوعات پر بھی بات ہوئی ہے۔ ان پر مصنف کا کیا نقطہ نظر ہے؟ جی ہاں، مصنف ان مسائل کو بھی اپنے اسی بڑے فریم ورک میں دیکھتی ہیں۔ ان کا موقف ہے کہ غربت جیسے جو مسائل ہیں نا، ان کی جڑ اکثر فطری انتخاب یعنی نیچرل سلیکشن اور مسابقت یعنی کمپٹیشن کے اصولوں میں ہے، جو قدرتی ماحول میں جانوروں پر لاگو ہوتے ہیں؟ جی، خاص طور پر جب وسائل محدود ہوں۔ ان کے مطابق ایسے فطری نظام میں جہاں ہر کوئی بقا کی دوڑ میں ہے، غربت ایک منطقی نتیجہ ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ غربت کو صرف ایک انسان ساختہ نظام، مین میڈ سسٹم میں ہی مکمل طور پر ختم کیا جا سکتا ہے۔ انسان ساختہ نظام سے کیا مراد ہے؟ ایک ایسا نظام جہاں فیصلے مسابقت کی بنیاد پر نہیں بلکہ عقلی منصوبہ بندی اور سائنسی اصولوں کے تحت ہوں۔ ٹھیک۔ اور نسلی مسائل اور امتیاز کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ سنا ہے ماخذ میں کچھ خاص تجویز بھی ہیں؟ جی، مصنف کی دلیل یہ ہے کہ مسابقت والے ماحول میں گروہوں کے درمیان جو فرق ہوتے ہیں، چاہے وہ حیاتیاتی ہوں یا ثقافتی، انہیں اکثر طاقت حاصل کرنے یا وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جس سے امتیاز پیدا ہوتا ہے۔ صحیح۔ اسی تناظر میں ان ماخذوں میں مصنف نسلی شناخت کے تحفظ کے لیے کچھ مخصوص اور یہ ماننا پڑے گا کہ انتہائی متنازع تجاویز پیش کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر یورپ کے لیے ایک نان امیگریشن زون بنانے کی تجویز۔ وہ اس کی دلیل حیاتیات کے برانچنگ اصول یعنی برانچنگ پرنسپل سے لاتی ہیں۔ کہتی ہیں جیسے ایک درخت کی مختلف شاخیں الگ الگ رہ کر بہتر پھلتی پھولتی ہیں اور مجموعی طور پر درخت کو مضبوط بناتی ہیں، اسی طرح انسانی گروہوں کا الگ رہنا حیاتیاتی تنوع اور ارتقائی صلاحیت کو برقرار رکھنے کے لیے بہتر ہے۔ اور سب کا مل جل جانا؟ وہ تمام انسانی گروہوں کے مکمل اختلاط ٹوٹل مکسنگ کو غیر مؤثر اور طویل مدت میں انسانیت کے لیے نقصان دہ قرار دیتی ہیں۔ اب یہاں یہ بات واضح کرنا بہت ضروری ہے، یہ خیالات مصنف کے ہیں جو ان ماخذوں میں پیش کیے گئے ہیں۔ جی ہاں، یہ بالکل واضح رہے کہ ہم صرف ان خیالات کو جیسا کہ وہ بیان ہوئے ہیں سامنے لا رہے ہیں، ان کی تائید یا تردید ہمارا مقصد نہیں۔ بالکل، ہمارا مقصد صرف ان ماخذوں میں جو نظریات پیش کیے گئے ہیں انہیں سمجھنا اور سامعین تک پہنچانا ہے۔ یہ واقعی ایسے نکات ہیں جن پر بہت بحث ہو سکتی ہے۔ تو ان تمام پیچیدہ مسائل کا ماحولیاتی، توانائی کے، سیاسی، سماجی، نسلی، ان سب کا حتمی اور ایک جامع حل مصنف کے نزدیک کیا ہے؟
مصنف کا حتمی اور سب سے بڑا حل ہے ایک عالمی حکومت کا قیام، گلوبل گورنمنٹ۔ عالمی حکومت؟ جی، لیکن یہ کوئی عام عالمی حکومت نہیں، بلکہ ایک ایسی حکومت جو مکمل طور پر سائنسی اور عقلی اصولوں پر قائم ہو۔ ان کا پختہ یقین ہے کہ صرف اسی طرح کا ایک مرکزی، منصوبہ بند نظام ہی قوموں کے درمیان جو تباہ کن مقابلہ ہے اسے ختم کر سکتا ہے۔ اور کیا فائدے ہوں گے؟ وہ کہتی ہیں کہ یہ نظام فطری انتخاب کے جو منفی سماجی اثرات ہیں جیسے غربت، امتیاز، ان سے بچا سکتا ہے، اور زمین کے وسائل، ماحول، آبادی، ان سب کا پائیدار انتظام ممکن بنا سکتا ہے۔ یہ نظام چلائے گا کون؟ ان کے تصور میں یہ نظام دانشوروں اور سائنسدانوں کی قیادت میں ہوگا، اور یہ ایک مکمل انسان ساختہ نظام ہوگا جو فطری مسابقتی رجحانات پر قابو پائے گا۔ یعنی موجودہ قومی ریاستوں والا نظام ناکافی ہے؟ ان کے خیال میں موجودہ نظام جو بنیادی طور پر مسابقت پر چلتا ہے، انسانیت کی طویل مدتی بقا کی ضمانت نہیں دے سکتا۔ عالمی حکومت کا یہ تصور تو بہت ہی بڑا ہے اور شاید بہت سے لوگوں کے لیے پریشان کن بھی ہو۔ اچھا، اب بالکل آخر میں ذرا وجود، مادے اور کائنات کی بنیادی نوعیت کے بارے میں جو مصنف کے نظریات ہیں ان پر بات کرتے ہیں۔ یہ آبجیکٹیو ایگزسٹنس تھیوری کیا کہتی ہے؟ یہ نظریہ مصنف کے فکر کے بالکل مرکز میں ہے۔ آبجیکٹیو ایگزسٹنس تھیوری یعنی موضوعی وجود کا نظریہ، یہ بنیادی طور پر دو چیزوں میں فرق کرتا ہے: مادہ یعنی میٹر، جس میں کمیت اور توانائی شامل ہیں، اور غیر مادہ نان میٹر، جس میں جگہ اور وقت شامل ہیں۔ اچھا، مصنف کا سب سے آپ کہیں انقلابی دعویٰ یہ ہے کہ جگہ اور وقت مطلق ہیں، ایبسلیوٹ ہیں، یعنی وہ کائنات کا ایک غیر متغیر پس منظر ہے، ایک خالی سٹیج کی طرح جو اس پر موجود مادے یا توانائی سے متاثر نہیں ہوتے۔ یہ تو آئنسٹائن کے نظریہ اضافیت کے بالکل خلاف بات ہے۔ جی ہاں، یہ براہ راست آئنسٹائن کے نظریے کو چیلنج کرتا ہے، جس کے مطابق جگہ اور وقت یعنی اسپیس ٹائم مطلق نہیں ہے، لچک دار ہیں، اور مادے اور توانائی سے ان میں خم آ جاتا ہے۔ تو پھر وہ مشاہدات کیسے ممکن ہیں جو آئنسٹائن کے نظریے کی تائید کرتے نظر آتے ہیں، جیسے ستاروں کے قریب روشنی کا مڑ جانا یا کائنات میں کہکشاؤں کا ریڈ شفٹ؟ مصنف ان مشاہدات کی متبادل وضاحت پیش کرتی ہیں۔ ان کے مطابق روشنی کا بھاری اجسام جیسے ستاروں کے قریب مڑنا وہ اسپیس ٹائم کے خم کی وجہ سے نہیں ہے۔ تو پھر کس وجہ سے ہے؟ وہ کہتی ہیں یہ کشش ثقل یعنی گریوٹی کا براہ راست فوٹون پر اثر ہے۔ فوٹون یعنی روشنی کا ذرہ جس میں توانائی کی وجہ سے کمیت ہوتی ہے، تو کشش ثقل مادے پر اثر کرتی ہے، اسپیس ٹائم پر نہیں۔ اچھا، اور ریڈ شفٹ؟ اسی طرح کہکشاؤں سے آنے والی روشنی میں جو ریڈ شفٹ نظر آتا ہے، یعنی روشنی کی لہر کا لمبا ہو جانا، اس کی وجہ کائنات کا پھیلنا نہیں ہے، تو کیا وجہ ہے؟ بلکہ روشنی کا لمبے کائناتی سفر کے دوران خلا میں توانائی کا آہستہ آہستہ ضائع ہونا ہے، انرجی ڈسپیشن۔ مصنف دلیل دیتی ہیں کہ یہ وضاحتیں سادگی کے اصول یعنی اوکمز ریزر اور توانائی کے قوانین یعنی تھرمو ڈائنامکس سے زیادہ مطابقت رکھتی ہیں۔ یہ تو جدید فزکس کے جو ستون ہیں ان کو چیلنج کرنے والی بات ہے۔ اور اسی طرح ارتقاء، ایوولوشن کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے؟ کیا یہ صرف اتفاق ہے؟ نہیں، مصنف ارتقاء کو محض اتفاق یا حادثہ نہیں مانتی۔ ان کا نظریہ ہے کہ ارتقاء مادے کی ایک اندرونی بنیادی خاصیت کا نتیجہ ہے، جسے وہ ترتیب پذیری کی فطرت کہتی ہیں، انہیرنٹ آرڈرنگ نیچر۔ ترتیب پذیری کی فطرت؟ جی، ان کے مطابق جب توانائی پھیلتی یا ضائع ہوتی ہے، انرجی ڈسپیشن، تو یہ عمل خود بخود کارکردگی کے اصول ایفیشنسی پرنسپل کے تحت مادے میں زیادہ منظم اور پیچیدہ ساختیں پیدا کرتا ہے، یہ بے ترتیب نہیں ہوتا۔ تو زندگی کا وجود میں آنا؟ لہٰذا زندگی کا وجود میں آنا جو مادے کی انتہائی منظم اور پیچیدہ شکل ہے، کوئی اتفاق نہیں بلکہ کائنات کے بنیادی طبعی قوانین کا ہی ایک لازمی نتیجہ ہے۔ واہ! تو ان تمام وسیع و عریض اور بعض اوقات متنازع خیالات کو سمیٹتے ہوئے اگر ہم اس پوری بحث کا ان ماخذوں کا حتمی پیغام نکالنا چاہیں تو وہ کیا ہوگا؟ اس سفر کے اختتام پر ہم کہاں کھڑے ہیں؟
دیکھیں، بنیادی اور حتمی پیغام میرے خیال میں یہ ہے کہ انسانیت تاریخ کے ایک بہت ہی نازک، ایک فیصلہ کن موڑ پر ہے۔ وہ فطری اصول جیسے مسابقت، طاقتور کی بقا، جو شاید ماضی میں ہمارے ارتقاء کے لیے ضروری تھے، آج ہماری اپنی حاصل کردہ بے پناہ طاقت، ٹیکنالوجی، آبادی اور زمین کے محدود وسائل کی وجہ سے خود ہمارے لیے تباہ کن ثابت ہو رہے ہیں۔ مصنف کے مطابق اگر ہمیں ایک نو کے طور پر لمبے عرصے تک باقی رہنا ہے تو ہمیں شعوری طور پر ان فطری حیوانی سطح کے رویوں سے اوپر اٹھنا ہوگا اور ایک عقلی، سائنسی اور منصوبہ بند انسان ساختہ نظام کی طرف منتقل ہونا ہوگا، جس کا محور وہ عالمی حکومت ہو سکتی ہے۔ جی، ان کے خیال میں اس نظام کا محور ایک عالمی سائنسی بنیادوں پر قائم حکومت ہو سکتی ہے جو مسابقت کی بجائے تعاون اور وقتی فائدے کی بجائے طویل مدتی پائیداری کو یقینی بنائے۔ یہ تبدیلی آسان نہیں ہے، یہ فطرت کے بہاؤ کے خلاف اوپر کی طرف ایک مشکل سفر ہے، صحیح، جس کے لیے غیر معمولی انسانی دانشمندی، خود آگاہی اور اجتماعی کوشش درکار ہوگی۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا چیلنج ہے، ایک پوری نوع سوچ اور طرز عمل کو بدلنے کا چیلنج۔ ان موضوع میں جو مستقبل کے تصورات پیش کیے گئے ہیں، جو حل تجویز کیے گئے ہیں، ان کی متنازع نوعیت، عالمی حکومت کا خیال، فطرت پر قابو پانے کی بات، یہ سب کچھ ہمیں گہرائی میں جا کر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ تو جو آخری سوال ذہن میں ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا انسانیت واقعی اس قابل ہے کہ وہ اپنے ان فطری رجحانات پر قابو پا کر ایک مکمل طور پر شعوری، منظم اور ممکنہ طور پر انتہائی مرکزی نظام کی طرف بڑھ سکے؟ اور اگر ایسا ممکن ہو بھی جائے تو اس تبدیلی کی حقیقی قیمت کیا ہوگی؟ سماجی، سیاسی، ثقافتی اور انفرادی آزادی کے حوالے سے کیا قیمت ادا کرنی